دیر سے آنا سائم کا معمول بن گیا تھا۔ امل ابھی کا انتظار نہیں کرتی تھی۔ سائم نے کمرے کا دروازہ کھولا تو توقع کے عین مطابق امل سو رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں ڈبہ پکڑے ہوئے تھا۔ وہ بنا چاپ پیدا کیے چلتا وہ سنگل چوٹ پر آ بیٹھا، ڈبہ میز پر رکھا اور اسے کھولنے لگا۔ میڈم ایسے سو رہی ہیں جیسے دنیا سے فرق ہی نہیں پڑتا اسے۔ وہ ایک نظر اس کی چہرے پر ڈالتا پھر سے اپنا کام کرنے لگا۔ موم بتیاں لگانے کے بعد وہ لائٹر نکالنے لگا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر گھڑی کو دیکھا اور مسکرانے لگا۔ وقت ہو چکا تھا۔ اس نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ اس تاریکی میں چھوٹی چھوٹی موم بتیوں کی مدھم سی روشنی بکھیر رہی تھی۔ وہ گھٹنے زمین پر رکھے اس کے سرانے بیٹھ گیا۔ امل، اس نے دھیرے سے پکارا۔ امل کی پیشانی پر شکنیں ابھریں۔ امل، جلدی اٹھو، یہ دیکھو ذرا۔ وہ بلند آواز میں گھبراہٹ بھرے لہجے میں بولا۔ ہاں کیا ہوا؟ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ چہرہ اور نک زدہ سطح اندھیرے میں اس مدھم سی روشنی کو دیکھتی وہ متعجب سی ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ وہ جیسے ابھی بھی نیند کے خمار میں تھی۔ ہماری ٹیچر کا برتھ ڈے، وہ کہتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ کیک تم لائے ہو؟ وہ قدرے حیران ہوئی۔ نہیں، اوپر سے گرا ہے، وہ چڑھ کر بولا۔ امل مبہم سا مسکرائی۔ ظاہر ہے میں ہی لایا ہوں، بیکری والوں کو تو علم نہیں تھا کہ تمہارا برتھ ڈے ہے آج۔ وہ ناراضگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بال پیچھے کرتی کیک کو دیکھنے لگی۔ تھینک یو۔ اس نے نگاہوں کا زاویہ سائم کی جانب موڑا۔ اب تم اس انتظار میں ہو کہ موم بتیاں خود ہی بجھ جائیں؟ وہ چھری آگے کرتا ہوا بولا۔ بالکل نہیں۔ وہ ایک عرصے بعد دل سے مسکرائی تھی۔ کاٹو پھر۔ وہ بھی مسکرایا۔ امل نے پھونک ماری تو کمرے میں گوپ اندھیرا ہو گیا۔ اب میں کاٹوں کیسے؟ وہ اندھیرے میں سائم کو دیکھنے کی ناکام سعی تھی۔ صبر رکھو ذرا۔ وہ موبائل کی ٹارچ آن کرتا ہوا بولا۔ وہ جھک کر کیک کاٹنے لگی۔ ہیپی برتھ ڈے امل۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ تھینک یو۔ وہ کیک کا ٹکڑا ہاتھ میں لیے اس کے قریب آئی۔ سائم نے چھوٹی سی بائٹ لی اور دوسرا ٹکڑا اٹھا کر امل کو کھلایا۔ اب تم چاہو تو سوچ سکتی ہو۔ وہ کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ گفٹ نہیں لائے؟ اب وہ اصل حیران ہوئی۔ دراصل وہ سر کھجنے لگا۔ کیا؟ اس کی پیشانی پر 3 لکیریں ابھریں۔ مجھے جم سے نکلتے ہوئے یاد آیا، اور اس ٹائم میں کہاں گفٹ لینے جاتا تو میں بس کیک لیتا آیا ریسٹورانٹ سے۔ وہ نظامت کے باعث نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، تم نے اتنا کیا یہی بہت ہے، وہ کیک کو دیکھتی ہوئی بولی۔ اس نے مزید کچھ نہ کہا اور اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گیا۔ امل دوپٹہ گلے میں ڈالتی کیک اٹھانے لگی۔ وہ کیک ہاتھ میں پکڑے باورچی خانے میں آ گئی۔ جو رشتے سمجھوتے پر چلے جہاں مکمل خوشیاں میسر نہیں آتی۔ وہ کیک فریج میں رکھ چکی تھی۔ خیر میں اس کے لیے بھی تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم نے اتنا سوچا میرے لیے۔ وہ معدوم سا مسکرائی اور ہاتھ دھونے لگی۔ کیسے کہتا تمہیں کہ مجھے یاد نہیں تھی تمہاری سالگرہ؟ وہ چھت کو گھورتا ہوا خود کلامی کر رہا تھا۔ وہ تو جم سے نکلتے ہوئے جب میں نے فیس بک چیک کی تو وہاں نوٹیفیکیشن آیا تھا تمہاری برتھ ڈے کا۔ اس نے آہ بھری، ورنہ شاید یہ بھی نہ کر پاتا۔ اس نے کہتے ہوئے آنکھیں بند کیں اور کروٹ لی۔ دن گزرتے جا رہے تھے مگر مشائم کو بھاگنے کا کوئی منصوبہ نہیں ملا تھا۔ ایسے تو ایک دن مجھے ان کی بات ماننی پڑے گی۔ وہ بے چینی سے یہاں وہاں ٹہل رہی تھی۔ نہیں مشائم، سوچو، کچھ تو سوچو، کوئی طریقہ، کوئی راستہ۔ وہ دماغ پر زور ڈالتی ہوئی بولی، مگر بے سود۔ ہاں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نہ ہی وہ ظالم لوگ اسے کوئی موقع دینے کو تیار تھے۔ میں اس ویسی شادی نہیں کروں گی، نہ ہی اپنے بابا کی جائیداد ان لوگوں کے سپرد کروں گی۔ وہ آج بھی کسی پتھر کی مانند ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ ہاں کچھ زخم بڑھ گئے تھے اس کے جسم پر مگر حوصلہ نہیں ٹوٹا تھا۔ شام کا کھانا دینے آسیہ آیا کرتی تھی۔ معمول کے مطابق آج بھی وہی آئی تھی۔ مجھے پھپھو سے بات کرنی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہی بول اٹھی۔ پھپھو لبنہ باہر گئی ہیں اویس اور چھوٹی کے ساتھ، اور امی ابھی آ رہی ہیں، اس لیے بعد میں کر لینا بات۔ وہ سرد مہری سے بولی۔ تمہیں ذرا انسانیت باقی نہیں بچی؟ وہ اسے دیکھتی آگے بڑھی۔ مجھے تمہاری فضول باتیں نہیں سننی۔ چہرے پر بیزاری تھی۔ سچی بات کس کا دل کرتا ہے سننے کو؟ مشائم نے اس کی بازو پکڑی اور پیچھے کمر سے لگا دی۔ مجھے روز اذیت دیتے ہوئے تمہارا دل نہیں کانپتے؟ وہ بلند آواز میں بول رہی تھی۔ مشائم چھوڑو مجھے۔ اس کی مضبوط گرفت پر وہ گھبرا گئی۔ اتنی جلدی ڈر گئی؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں۔ وہ ہنسی اور ہنستی چلی گئی۔ سوچو اگر یہ بلیڈ میں پھیر دوں تم پر، یہاں گردن سے شروع کر کے۔ آسیہ کو اپنی گردن پر تیز بلیڈ کی دھار محسوس ہو رہی تھی۔ چہرہ پسینے سے نہا گیا۔ مشائم ایسا کچھ مت کرنا، دیکھو میں تمہاری کزن ہوں۔ وہ ہنسی ہوگی۔ اور میں کون ہوں؟ کہہ کر اس نے گردن پر ایک کٹ لگا دیا۔ امی جی! آسیہ کی ایک چیخ برآمد ہوئی۔ وہ ہنسنے لگی۔ ارے اس سے زیادہ زخم ہے میرے جسم پر، اور اس سے بھی زیادہ گہرے۔ اب خاموشی سے چلنا ورنہ اگلا کٹ تمہاری گردن پر لگے گا۔ وہ اسے دھکا دیتی چلنے لگی۔ خون کے قطرے گر رہے تھے سو آسیہ منہ پر تالا لگائے چلنے لگی۔ مشائم بلائی منزل کے کچن میں آ گئی۔ اپنی مطلوبہ شے سامنے دیکھ کر لب کھول کر مسکرائے۔ وہ اسے ساتھ لیے چلتی ہوئی آگے آئی اور چھری اٹھا لی۔
یہ زیادہ بہتر ہے۔ جس ہاتھ میں اس نے چھری کو اٹھایا وہاں جا نیل اور زخم سے یوں ہی بلیڈ سے روزے سے نیا زخم دیا جاتا تھا، جیسے کسی کو دھیرے دھیرے موت کے منہ میں دھکیلا جاتا ہے۔ وہی ہتھیار جس سے مشائم نے زخم کھائے تھے آج اس کی آزادی کا سبب بننے والے تھے۔ چلو چلتی جاؤ آپ، گھر سے باہر تک جانا ہے مجھے، وہ چھری آگے اس کی گردن پر رکھتی ہوئی بولی۔ آسیہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا، اسے اب جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ چلو، مشائم نے اسے آگے دھکیلا تو وہ پھر سے چلنے لگی۔ خالہ میں بہت خوش ہوں آج، امل ان کے سینے سے لگتی ہوئی بولی۔ مجھے بتاؤ پھر ایسی کون سی خوشی ملی ہے تمہیں؟ وہ اسے خوش دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ مجھے جاب مل گئی ہے، اور گیس کریں کہاں؟ وہ آج بالکل پرانی امل لگ رہی تھی۔ پنجاب کالج میں، وہ کچھ سوچ کر بولی۔ امل مسکراتی اس بات میں سر لانے لگی۔ مجھے اتنی خوشی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی، وہ کہتے ہوئے پھر سے ان کے گلے لگ گئی۔ یہ تو واقعی خوشی کی خبر ہے، کتنا روئی تھی تم جب پہلے تمہیں وہاں جاب نہیں ملی تھی؟ وہ گزشتہ پل یاد کرتی ہوئی بولی۔ ایک ہفتہ تو میں نے سوگ میں ہی گزار دیا تھا۔ وہ بھی اپنی حرکت پر ہنس رہی تھی۔ کتنی معصوم ہوتی تھی نا تب تم؟ وہ یکدم سنجیدہ ہو گئی۔ اب نہیں ہوں، وہ کچن کی جانب چلنے لگی۔ اب تو بہت سمجھدار ہو گئی ہو۔ ایک دکھ سا تھا ان کے چہرے پر۔ دادا تو بہت خوش ہیں مجھے ایسے دیکھ کر، وہ کیبن کھو رہی تھی۔ ہاں مجھے بھی خوشی ہے، وہ بولتی ہوئی چہرہ موڑ گئی۔ میں سوچ رہی ہوں آج بریانی دوبارہ بناؤں، کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ چاول نکال رہی تھی۔ ہاں بنا لو، اچھی بنائی تھی اس دن بھی، میں پیاز کاٹ دیتی ہوں تمہیں۔ وہ ٹوکری ڈھونڈنے لگی۔ امل خاموش رہی، جس کا مطلب تھا اسے کوئی اعتراض نہیں۔ ماما کہاں ہیں؟ شالواں نمودار ہوئی۔ اپنے کمرے میں تھیں، روبینہ اس سے مخاطب تھی۔ آج تم جلدی نہیں آ گئی؟ امل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں آج میری گاڑی آ گئی ہے تو سائم کے ساتھ وہی لینے جا رہی ہوں، یہاں کے رستوں سے بہت تنگ ہوں میں، وہ فریج سے جوس نکالتی ہوئی بولی۔ اور اس کے ساتھ ہی جایا کرو، ویسے بھی یہ پاکستان ہے، یہاں اکیلی لڑکی محفوظ نہیں۔ روبینہ کے مشورے پر امل نے لب بیچ لیے۔ سائم بھی کچھ ایسا ہی کہتا ہے، اس لیے تو اکیلے جانے نہیں دیتا مجھے، ورنہ میری تو ضد تھی میں اکیلی جاؤں۔ وہ گلاس میں جوس ڈال رہی تھی۔ بیٹا وہ ٹھیک کہتا ہے، تمہارے بھلے کی بات کرتا ہے، وہ مسکرائیں۔ اچھا میں واپسی پر آپ کے لیے کچھ لوں گی، اس لیے آپ نے جلدی نہیں سونا، ٹھیک ہے نا ماما نے؟ وہ ان سے لپٹ گئی۔ تم بے فکر رہو، تمہاری گاڑی دیکھ کر ہی سوؤں گی میں، وہ اس کے انداز پر ہنس دی۔ اور اپنا گفٹ بھی، وہ مدھم آواز میں کہتی ان سے الگ ہو گئی۔ میں نا ماما کو دیکھوں کہاں چھپی بیٹھی ہیں، وہ کہتی ہوئی چلی گئی۔ امل سر جھکائے اپنے کام میں مصروف تھی۔ وہ سگریٹ لبوں میں دبائے بیٹھا تھا۔ آج بھی اس نے آفس سے چھٹی کی تھی، رف سی ٹی شرٹ پہنے، اسے نہ بالوں کا ہوشتہ نہ اپنا۔ وہ یوں ہی ویڈیو دیکھ رہا تھا جب اسے مشائم کا خیال آیا۔ دوبارہ کبھی تم نے کال ہی نہیں کی کزن، وہ کہتا ہوا اس کا نمبر نکالنے لگا۔ چلو آج میں کر لیتا ہوں جیسے اس دن تم نے کیا، وہ کہتا ہوا ویڈیو کال کرنے لگا، مگر دوسری جانب سے کسی نے کال نہ اٹھائی، شاید بیزی ہوگی۔ وہ گھڑی پر نظر ڈالتا ہوا بولا۔ اسی اثنا میں اسد آتا دکھائی دیا۔ اکیلے اس نے ہانک لگائی۔ تم اپنے گھروں میں مصروف ہو تو ہم نے اکیلی ہی محفل سجانی ہے، زیان نے آہ بھری۔ بس کر دے، تجھے کال کر رہے تھے جم میں، مگر تو نے اٹھائی ہی نہیں، وہ خفا سا بولا۔ دراصل وہ مس نہیں ہوئی مجھ سے، وہ کہتا ہوا سیدھا ہو گیا۔ تو پھر وہ کہتا ہوا ڈبی سے سگریٹ نکالنے لگا۔ تم دونوں کا فون آ رہا تھا اور میں اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مبہم سا مسکرایا۔ شادی کر لے، یہ تنہائی، یہ بیزاری ختم ہو جائے گی۔ اسد نے اس کی شانے پر ہاتھ رکھا۔ شادی میں کیا رکھا ہے، سائم کو ہی دیکھ لے، اس نے انکار بھری۔ سائم کا کیس تو ہے ہی کچھ الگ نوعیت کا، تم تو اپنی پسند سے کر سکتے ہو نا، وہ ہونٹوں سے دھواں نکالتا ہوا بولا۔ تمہاری بیوی کو معلوم ہو گیا نا یہاں یہ نشے کرنے آتے ہو، دیکھنا کیسی کیسی پابندیاں لگاتی ہے تم پر، وہ بھرے ہوئے ایش ٹرے کی جانب اشارہ کرتا ہوا بولا۔ پہلی بات تو یہ نشہ نہیں ہے، اور دوسری بات اس کا تمہاری شادی سے کیا تعلق؟ وہ ناسمجھی کے علامت سے دیکھ رہا تھا۔ زیان سگریٹ لبوں میں دبائے ہوئے تھا۔ چند ثانیے بعد اس نے سگریٹ کو ہونٹوں سے آزاد کیا۔ میری بیوی اگر کہے یہ سب یہاں نہیں چلے گا پھر؟ اس نے دونوں ابرو اچکائے۔ جواب میں اسے اسد کا کہکہا سنائی دیا۔ تم اور اپنی بیوی کو خود پر پابندی لگانے دو گے؟ سیریسلی زیان؟ وہ ہنس ہنس کر دوہرا ہو رہا تھا۔ زیان بھی مسکرانے لگا۔ ہاں ویسے ایسا ممکن تو نہیں، یہ میرا گھر ہے، آنے والی مجھ پر پابندی نہیں لگا سکتی، تمہاری بات سے اختلاف نہیں مجھے، اس نے ہار مان لی۔ تو بس پھر منگنی کرو اور ساتھ ہی شادی بھی۔ زیان نے اس کے ہاتھ میں کوک کی بوتل تھما دی۔ کھول اسے اور سائم سے پوچھ کہاں غائب ہے آج؟ وہ گلاس میز پر رکھتا ہوا بولا۔ آج نہیں آنا اس نے، اشال کو کچھ کام ہے شاید، وہ گلاس زیان کی جانب کرتا ہوا بولا۔ اچھا، اس نے کہتے ہوئے اپنا گلاس اٹھا لیا۔ مشائم یہ کیا کر رہی ہو تم؟ شمع کمرے سے نکلی تو سامنے کا منظر دیکھتی ہکا بکا رہ گئی۔ خبردار کوئی میرے راستے میں نہ آئے، وہ حلق کے بل چلائی۔ امی دور ہیں، آسیہ کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ مشائم اسے ساتھ لیے باہر نکل آئی۔ شمع بھی باہر آ گئی۔ گیٹ کھولو، وہ آسیہ کو ساتھ لیے الٹے قدم اٹھا رہی تھی۔ کھول دیا ہے، شمع ہڑبڑا کر بولی۔ اندر جاؤ، میں نے کہا اندر جائیں آپ۔ وہ شمع کو بت بنے دیکھ پھر سے چلائی۔ امی وہ جیسے کہہ رہی ہے چپ چاپ کرتی جائیں، آسیہ تن فن کرتی ہوئی بولی۔ اچھا وہ ہاتھ کھڑے کرتی نہ چاہتے ہوئے بھی اندر چلی گئی۔
باہر ٹیکسی کھڑی اسی کی منتظر تھی. مشام نے اسے دھکا دیا تو وہ لان میں جا گری. وہ چھری پھینک کر تیزی سے باہر نکلی اور ٹیکسی میں جا بیٹھی. بھیا جلدی چلائیں. وہ اب بھی نشستہ رہ بیٹھی. ساتھ ہی گاڑی چل پڑی. آج اس کے پاس پیسے نہیں تھے. وہ لب کاٹتی بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی. میرا خیال ہے وہ پہلے اپنی بیٹی کو دیکھیں گی. وہ آہستگی سے بولی. اچھا ہوا باقی لوگ باہر گئے تھے ورنہ شاید یہ موقع بھی میرے ہاتھ سے نکل جاتا. وہ اب کسی صورت بھی وہاں واپس نہیں جانا چاہتی تھی. یہ سامنے والا گھر ہے. وہ اپنی مطلوبہ ایڈریس پر پہنچ چکی تھی. میڈم پیسے. مشام کو گیٹ کی جانب بڑھتے دیکھ ڈرائیور گاڑی سے باہر نکل آیا. بس 2 منٹ یہاں رکے, میں پیسے لے کر آتی ہوں اندر سے. وہ دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی بولی. ٹھیک ہے میڈم. وہ باہر نکل کر گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا. پہلی بیل پر ہی گیٹ کھل گیا. آنٹی فاطمہ گھر ہے. پریشانی کے سائے مشام کے چہرے پر لہرا رہے تھے. ہاں بیٹا اپنے کمرے میں ہے. وہ اس کی یوں اچانک آمد پر کچھ حیران تھی. میں آ جاؤں اندر. وہ ابھی تک باہر ہی کھڑی تھی. پکڑے جانے کا خوف ابھی بھی چہرے پر ڈول رہا تھا. سوری بیٹا. بالکل آؤ اندر. وہ نادم سی کہتی پیچھے ہو گئی. 5 منٹ بعد ملازم باہر آیا اور ڈرائیور کو اس کا کرایہ دے گیا. تم ایسے اچانک اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تم تو کہہ رہی تھی فیملی کے ساتھ چھٹیوں پر گئی ہو. وہ جگہ جگہ سرخ اور نیلے دھبے دیکھ کر پریشان ہو گئی. مجھے فیصل آباد کی ٹکٹ کرا دو. میں پیسے تمہیں بھجوا دوں گی وہاں جا کر. اس کے پاس اب دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا. ٹکٹ تو ہو جائے گی مگر بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ بھائی آئے گا تھوڑی دیر میں. وہ کروا دے گا ٹکٹ بھی. وہ پانی سے بھرا گلاس اس کے سامنے کرتی ہوئی بولی. اس نے خاموشی سے گلاس پکڑ لیا. بس تم یہ سمجھ لو میں یہاں محفوظ نہیں ہوں. میرے دونوں پھپھو میرے پیچھے پڑی ہیں. مجھے جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہے. تم پلیز میرا ایک کام کروا دو. وہ دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑتی منت سماجت کرنے لگی. بیگانوں والی باتیں کر رہی ہو تم تو. ایک کیا تم 100 کام کہو وہ بھی کر دوں گی. میں بھائی کو فون کرتی ہوں تمہارے سامنے. وہ فون اٹھاتی ہوئی بولی. وہ لب کاٹتی ادھر ادھر دیکھنے لگی. جو بھی ملے اسے کہو کروا دے. ایمرجنسی ہے. وہ اپنے بھائی سے بات کر رہی تھی جب عمل نے مداخلت کی. وہ کہہ رہا ہے میں ابھی چیک کر کے بتاتا ہوں. آن لائن کروا دے گا. تم زیادہ فکر مت کرو اور میں خود تمہیں چھوڑنے جاؤں گی. فاطمہ نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا. تھینکس یار. اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا. تم بیٹھو میں کھانے کا بول کر آتی ہوں ملازمہ کو. وہ مسکرا کر کہتی باہر چلی گئی. آ رہی ہوں میں. وہ دل ہی دل میں زیان سے مخاطب تھی. واٹ اے سرپرائز. وہ صدیقی صاحب کو دیکھتی حیرت سے گویا ہوئی. کیسی ہے میری بیٹی؟ وہ اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولے. بالکل ٹھیک. آپ کی فلائٹ تو 2 دن بعد کی تھی نا. وہ ان سے الگ ہوتی ہوئی بولی. وہ میں نے اپنی بیٹی سے جھوٹ بولا تھا تاکہ یہ خوشی دیکھ سکوں اس کے چہرے پر. وہ اس کا رخسار تھپتھپاتے ہوئے بولی. مطلب گاڑی آپ خود دینا چاہتے تھے مجھے؟ وہ شو روم کے باہر کھڑے تھے. بالکل. سائم نے ہی مجھے پک کیا ایئرپورٹ سے. وہ سائم کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے. بڑے تیز ہو تم. بتایا نہیں مجھے؟ اس نے سائم کو گولی ڈالی. اب میں باپ بیٹی کا سرپرائز کیسے خراب کر دیتا. اس نے شانے اٹھائے. چلو تمہاری گاڑی نکلوائیں. صدیقی صاحب وشال کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اندر چل لیے. وہ راہداری پار کرتی کمرے کا نمبر تلاشنے لگی. 26. اس نے زیر لب دہرایا اور ہاتھ میں پکڑی چابی تالے میں گھمائی. دروازہ کھل گیا. ہوٹل کا یہ حصہ زیادہ روشن نہیں تھا. مدھم مدھم سے بلب جل رہے تھے. مشام نے دروازہ لاک کر لیا. سوئچ بورڈ پر مارا تو پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا. یہ ایک چھوٹے سائز کا کمرہ تھا. سامنے کھڑکی کے ساتھ 2 کرسیاں پڑی تھیں اور دروازے کے بائیں جانب کبرٹ تھی اور دائیں جانب واش روم کا دروازہ. بائیں دیوار کے ساتھ بیڈ لگا تھا جس کے سامنے دیوار پر LED نصب تھی. کمرے کی ساری دیواریں ہلکے گرے کلر سے مزین تھیں. جتنے پیسے اسے فاطمہ نے دیے تھے اس میں وہ فی الحال اتنے ہی سائز کا کمرہ افورڈ کر سکتی تھی. یہ 5,000 باقی بچے. اس نے وہ پرس کھولا جو فاطمہ نے اسے دیا تھا. فی الحال جتنے دن میں اس میں گزار سکتی ہوں گزارا کرتی ہوں. نہ جانے ایسے بنا ڈاکومنٹ کے مجھے کوئی جاب پر رکھے گا بھی یا نہیں. وہ پرس کرسی پر اچھالتی بیڈ پر گر گئی. نفرت کرتی ہوں میں تم سب لوگوں سے. آج تم لوگوں کی وجہ سے میں کوڑی کوڑی کی محتاج ہو گئی ہوں. اس نے کہتے ہوئے آنکھوں پر بازو رکھ لی. نہیں مجھے جلد از جلد خود کو سٹینڈ کرنا ہوگا. وہ فکر مندی سے بولی. وہ اٹھی اور بیگ دیکھنے لگی. 2 سوٹ ہیں. اس نے گہرا سانس لیا. فاطمہ میں تمہاری احسان مانوں اس سب کے لیے. نہ جانے تم میری مدد نہ کرتی تو میں کہاں خوار ہو رہی ہوتی. وہ فون نکالتی نمبر ملانے لگی. اسے فاطمہ کو آگاہ کرنا تھا وہ خیریت سے پہنچ گئی ہے. جلدی کرو بھائی مجھے دوبارہ فون آ چکا ہے. 2 بار فون آ چکا ہے. صدیقی صاحب بلند آواز میں بولے. چہرے پر خفگی تھی. بھائی صاحب ہم تو کب سے تیار بیٹھے ہیں. روبینہ صاحب پر بیٹھی تھی. مجھے تو حیرت ہے سائم بھی تیار نہیں ہوگا ابھی تک. وہ ہاتھ پر بندی گھڑی کو دیکھتے ہوئے بولے. وہ تو کب کا جا چکا. زیان کا فون سنتے ہی نکل گیا. اچھا مجھے لگا گھر پر ہے. وہ تعجب سے بولے. میں تیار ہوں خالہ. حمل ماں نمود آ رہی. تمہاری پھپھو بھی آ جائیں پھر چلتے ہیں. روبینہ دوپٹہ سنبھالتی کھڑی ہو گئی. اور وشال کو پارلر سے کون پک کرے گا. فون کو دیکھتی ہوئی بولی. سائم پک کر لے گا اسے. لو نازیہ بھی آ گئی. روبینہ کہہ کر اپنا پرس اٹھانے لگی. سوری بس مجھے دیر ہوگی تھوڑی سی. نازیہ
آتی نادم سی بولی چلو بھائی چلو اب 10 فون آ چکے ہیں مجھے۔ صدیقی صاحب دروازے کی سمت بڑھ گئے۔ زیان صاحب کے ساتھ سائم زیان کے ساتھ کھڑا تھا، اب صد بھی وہیں تھا۔ اشال کے ساتھ اس کی فیملی اور روینہ کھڑی تھی، وہ غیروں کی مانند باقی مہمانوں کی بھیڑ میں کھڑی تھی۔ کبیر کو بھی اس تقریب میں مدعو کیا گیا تھا۔ امل واش روم جانے کے لیے وہاں سے اوجھل ہوئی تھی اور واپس آنے پر کسی کو اسے بلانے کا خیال ہی نہیں رہا۔ وہ بھی چھپ گئی تھی تاکہ کسی کا اس پر دھیان نہ جائے۔ جاب کیسی جا رہی ہے آپ کی؟ اس کی آواز عقب سے سنائی دی۔ کبیر نے اسے بھیڑ میں کھوئے بھی ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ مڑی تو کبیر کو دیکھ کر منہ بم سا مسکرائی۔ بہت اچھی، ابھی تو ویسے 2 دن ہی ہوئے ہیں، مگر آپ کی بھابھی اور سٹاف سب بہت اچھا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اتنی خوشی دی ہے کہ بس بس آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں۔ اب وہ نادم سا ہو گیا۔ کوئی نور تو نہیں لا کے دیا میں نے آپ کو؟ وہ ایک نظر زیان اور اشار پر ڈالتا ہوا بولا، جو ایک دوسرے کو اب انگوٹھی پہنا رہے تھے۔ میرے لیے کوئی نور کے برابر ہی ہے۔ وہ پھر سے مسکرائی۔ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں جبکہ ساری فیملی وہاں ہے؟ اس کا اشارہ ہال کے وسط میں کھڑے کپل کی جانب تھا۔ ایسے ہی جگہ فل ہو گئی تو میں یہاں کھڑی ہو گئی، منع تو نہیں یہاں کھڑے ہونا؟ وہ چہرہ اس کی طرف موڑتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ارے نہیں، میں تو ایسے ہی پوچھ بیٹھا۔ وہ معدوم سا نہ تھا۔ آپ کی بھابھی بہت اچھی ہیں۔ کبیر خاموش رہا تو پھر سے بول اٹھی۔ دھیرے دھیرے سب منتشر ہو کر اپنی نشستوں پر جا رہے تھے۔ وہ کہتی ہیں آپ بہت اچھی ہیں، اب یا تو وہ جھوٹ بولتی ہیں یا پھر آپ۔ امل ہنسنے لگی۔ تو کیا ہم دونوں اچھی نہیں ہو سکتی؟ وہ لب دانتوں تلے دبائے مسکراہٹ دبا رہی تھی۔ 2 لڑکیاں ایک دوسرے کی یوں تعریف کریں کچھ ہضم نہیں ہوتا۔ وہ منہ بناتا ہوا بولا، اچھا چلیں آپ بیٹھیں، مجھے خالہ بلا رہی ہیں۔ وہ رومینہ کو دیکھتے ہوئی بولی، جو ہاتھ سے آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ جی جائیں آپ۔ وہ بولتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ وہ دوپٹہ سنبھالتی چلنے لگی۔ وہ رائل بلو کلر کی فراک پہنے ہوئے تھی، چہرے پر لائٹ سا میک اپ تھا، بال کھول رکھے تھے، لب پنک لپسٹک سے پوشیدہ تھے۔ کبھی جب اسے دیکھتا اسے پھر سے امل سے محبت ہو جاتی۔ اتنے وقت میں وہ امل کو دل سے باہر نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اب تو شاید اس نے یہ کوشش بھی ترک کر دی تھی۔ نگاہیں امل کے تعاقب میں تھیں۔ وہ معصوم جہاں جاتی کبیر کی نگاہیں ادھر سے رک جاتی۔ فوٹوگرافر ان خوبصورت لمحات کی تصویروں میں قید کر رہا تھا۔ روبینہ کے کہنے پر سائم امل کے پاس آ کھڑا ہوا۔ کبیر کی پیشانی پر شکنیں ابھریں جب فوٹوگرافر نے انہیں قریب ہونے کو کہا، اور امل کے چہرے پر جھجک سی ادھر آئی۔ وہ دونوں اب بھی بالکل قریب نہ تھے، تھوڑا سا فاصلہ برقرار تھا۔ میں نے تو کپلز کو اتنی خوشی سے تصویریں بناتے دیکھا ہے۔ وہ اشال کو دیکھتا بڑبڑایا، جو زیان کے ساتھ کھڑی ہنستی مسکراتی تصویریں بنا رہی تھی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ الجھا سا کرسی پر جا بیٹھا، نگاہیں اب بھی امل پر تھیں۔ امل سائم کے ساتھ خوش نہیں ہے، مجھے ایسا کیوں گمان ہوتا ہے ہمیشہ کہ امل جیسا ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہے ویسا نہیں ہے۔ میں نے اسے سائم کے ساتھ کبھی ہنس کر بات کرتے نہیں دیکھا۔ حسد کی مہندی پر جب وہ واش روم میں بند ہو گئی تھی، اس رات بھی سائم نے ایک لفظ نہیں کہا امل سے۔ وہ جتنا سوچتا اتنا الجھتا جاتا۔ مجھے لگتا ہے میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ وہ 2 انگلیوں سے سر دباتا ہوا بولا، کیوں سر پھٹنے کو ہے تمہارا؟ اسد کی آواز پر چونک اٹھا۔ تم؟ وہ گھبرا سا گیا۔ ہاں میں، اور تمہارے سر کو کیا ہوا ہے؟ وہ میز سے ٹکائے لگا کھڑا ہے۔ وہ ایک کیس تھا، مجرم منہ کھولنے کا نام نہیں لے رہا تھا، بس اسی کو چھوڑ جاتا۔ وہ کہہ کر ہنسنے لگا، جب کسی تقریب میں آتے ہو تو اپنے مجرموں کو جیل میں ہی چھوڑ کے آیا کرو۔ اور منائل پوچھ رہی ہے تمہارا؟ وہ سیدھا ہوتا ہوا بولا، چلو۔ کبیر فوراً کھڑا ہو گیا۔ آج تیسرا روز تھا۔ وہ گزشتہ 2 دنوں کی مانند آج بھی ناکام لوٹی تھی۔ ایسا کون سا پاگل مجھے جواب دے گا؟ وہ پرس بیڈ پر پھینکتی ہوئی گھرائی۔ پھپھو کا کوئی اعتبار نہیں، وہ یہاں بھی پہنچ جائیں گے مجھے ڈھونڈنے۔ اور یہ پیسے؟ اس نے ہاتھ میں پکڑے 1000 کے نوٹ کو دیکھا۔ اس کو میں کب تک استعمال کروں گی؟ وہ جھنجھلا کر کہتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ مجھے میرے ڈاکیومنٹس چاہئیں ہر حال میں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بو رہی تھی۔ سردی بھی اتنی ہوگی ہے، میرے پاس کچھ ہے بھی نہیں پہننے کو۔ یکدم اس کی بھوری آنکھیں باہر آئیں۔ آج احساس ہو رہا ہے یہ جو لوگ سڑکوں پر سوتے ہیں یا جن کے گھر میں پیسے نہیں ہوتے، ان کے بچے کیسی زندگی گزارتے ہوں گے۔ وہ بے بس سی بولی، مجھے کچھ کرنا ہوگا، میں خود تو وہاں جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ وہاں کوئی ہونٹوں پر انگلی رکھ کے سوچنے لگی، وہاں بھی میرا کوئی موسا نہیں جو مجھے میرے ڈاکیومنٹس دے جائے۔ وہ پیر پٹکتی چلنے لگی۔ نہیں، فاطمہ کو میں مزید اس سب کا حصہ نہیں بنا سکتی۔ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچا دی انہوں نے پھر؟ وہ سوچ کر ہی جھرجھری لینے لگی۔ نہیں، مجھے کچھ اور سوچنا ہوگا۔ وہ کرسی پر آ بیٹھی، سر مسلسل رفع میں حرکت کر رہا تھا۔ کیسی مشکل ہے یہ؟ وہ سر تھام کر بیٹھ گئی۔ مجھے کیسے جاب ملے گی؟ یہاں ایک سوال اس کے دماغ میں بارہ سر اٹھا رہا تھا، اور اس جواب کی تلاش میں وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ کالج سے واپس آتی سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی، بیگ صوفے پر پھینکا اور خود بیڈ پر گر گئی۔ آج اتنی دیر لگا دی؟ روبینہ دستک دیتی اندر آئی۔ جی خالہ، آج میٹنگ تھی، بس اسی وجہ سے دیر ہو گئی۔
وہ انہیں دیکھتی سیدھی ہوگی، کیسا تجربہ رہا پھر اپنے فیوریٹ کالج کا؟ وہ گلاس میں پانی ڈال رہی تھی۔ بہت اچھا، انفیکٹ مجھے بہت مزہ آ رہا ہے وہاں کام کرنے میں، بولی تو چہرہ خود بخود مسکرانے لگا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ اسے مسکراتے دیکھ گلاس آگے بڑھانے لگی۔ اگلے ہفتے ویلکم پارٹی اور مجھے یقین ہے بہت آؤٹ کلاس ہوگی۔ وہ ایک سپ لیتی ہوئی بولی۔ تو پھر مصروفیت زیادہ ہو جائے گی اگلے ہفتے؟ وہ استفسار کرتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ جی شاید۔ اس نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ نفیس ابھی کا فون آیا تھا، شکوہ کر رہی تھی کہ عمل کو آنے نہیں دیتی میں۔ وہ معمول سے زیادہ سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ دادو کا تو پتہ ہی ہے آپ کو، بس ایسے ہی بول دیتی ہے میں سنڈے کو جاؤں گی، پھر پورا دن رہوں گی ان کے ساتھ۔ وہ چادر اتار کر تہہ لگانے لگی۔ عمل تم خوش ہو نا؟ یہ ایک سوال بینا کو چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ جی خالہ۔ توقع کے عین مطابق اس نے جھوٹ ہی بولا اور بینا نے گہرا سانس لیا۔ اچھا تو فریش ہو کر آ جاؤ، کھانا ساتھ کھاتے ہیں، تمہاری پھپھو بھی منتظر ہے۔ وہ مسکرا کر کہتی آگے بڑھ گئی۔ عمل نے سارے لانے پر اتفاق کیا۔ خالہ آج ایسے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ اس بات کو نظر انداز نہ کر سکی۔ سائم تو کبھی کچھ نہیں کہے گا، دادو کو بھی کچھ نہیں بتایا میں نے، پھر وہ ذہن پڑ گئی۔ مجھے کیوں لگا میں خوش نہیں ہوں؟ وہ الماری بند کرتی ہوئی بڑبڑائی۔ خدا جانے۔ جب اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ کھانا کھا کے میں ٹیسٹ بنا لوں گی۔ وہ دوسری الماری سے اپنے کپڑے نکالتی ہوئی بولی۔ آج پھر میرے آفس میں ہو تم؟ وہ اندر آتا آنکھیں سکیڑے سے دیکھنے لگا۔ پاپا آج واپس جا رہے ہیں؟ وہ اسی انداز میں بیٹھی تھی۔ زیان کی جانب پشت کیے وہ آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تو پھر؟ مجھے سمجھ نہ سکا۔ شادی کی ڈیٹ فکس کرنا چاہتے ہیں وہ خود بھی کسی گہری سوچ میں تھی۔ اچھا تو تم کیا کہتی ہو؟ وہ سامنے پڑی فائل کھولتا ہوا بولا۔ اتنی جلدی نہیں، ابھی تو ہماری منگنی ہوئی ہے۔ وہ بھی ہمادن ہے تھی۔ زیان کو تسلی ہوئی۔ تو پھر انہیں کہہ دو کہ جب دوبارہ آئیں تب یہ ڈیٹ کا مسئلہ دیکھ لیں۔ اگر ایمرجنسی میں بھی کرنی پڑی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں آسانی سے مینیج کر لوں گا۔ اشال کے برعکس وہ مطمئن تھا۔ میرا بھی یہی ارادہ ہے، مگر وہ میری بات نہیں سن رہے۔ اب انہیں خود کہہ دینا۔ وہ سر اٹھا کر اب اسے دیکھنے لگی جیسے اس کے جواب کا انتظار کر رہی ہو۔ ٹھیک ہے، اگر وہ خود مجھ سے اس سلسلے میں کوئی بات کریں گے تو میں کہہ دوں گا۔ اس کی نگاہیں ابھی بھی فائل پر تھیں۔ اسے تو بند کر دیں، میں آپ سے اتنی ضروری بات کر رہی ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فائل بند کر دی۔ آج تو یہ غلطی کر دی، آئندہ مت کرنا۔ سخت لہجے میں باور کرایا گیا۔ آنکھوں میں ناپسندیدگی تھی، چہرے پر سختی۔ وہ لمحہ بھر کو اس کا چہرہ تکتی رہی۔ میں اپنے کام کے معاملے میں بہت سخت ہوں اور ایسی حرکت دوبارہ برداشت نہیں کروں گا۔ اس نے کہتے ہوئے فائل دوبارہ کھولی۔ مجھے لگا شاید میں تمہاری بات سن بھی رہا تھا اور جواب بھی دے رہا تھا۔ انداز کچھ جتانے والا تھا۔ وہ لب بھینج کر رہ گیا۔ اور میرے کیبن میں بنا اجازت مت آیا کرو اشال۔ وہ اب اسی کو دیکھ رہا تھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ یہ میرا آفس ہے، گھر نہیں۔ وہ سر جھٹک کر دیوار کو دیکھنے لگا۔ اچھا، وہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ زیان نے اسے روکنے کی زحمت نہیں کی، نہیں یہ بات سوچنے کی کہ اسے شاید برا لگا۔ وہ خاموشی سے چلی گئی۔ وہ انکار برتا پھر سے فائل کو پڑھنے لگا۔ بزی ہو تم؟ وہ جو میز پر جھکی بیٹھی تھی سائم کی آواز پر چونک اٹھی۔ ہاں میں یہ ٹیسٹ بنا رہی تھی، وہ کہہ کر پھر سے جھک گئی۔ میں سوچ رہا تھا آئس کریم کھانے چلیں، کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ کہتا ہوا سنگل صوفے پر بیٹھ گیا۔ خیال اچھا ہے، مگر ابھی میرے پاس ٹائم نہیں۔ وہ محض سی بولی۔ یہ تم واپس آ کر بھی کر سکتی ہو، موسم اچھا ہے، ڈرائیو بھی ہو جائے گی۔ وہ خفا سا بولا۔ نہیں، واپس آ کر میں تھک جاؤں گی، پھر میرا دل نہیں کرے گا اور ٹائم بھی زیادہ لگے گا۔ وہ قائل نہیں ہوئی۔ میں کہہ رہا ہوں موسم تو دیکھو باہر کا کتنا اچھا ہے۔ وہ جب سے آفس آیا تھا عمل کمرے میں تھی۔ اچھا ہے، میں نے کیا کرنا ہے موسم کا؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ سائم لمحہ بھر کو خاموش ہو گیا۔ باہر چلتے ہیں، خالہ کو میں منع کر دوں گی، ٹینشن مت لو تم۔ وہ جیسے اس کا مفہوم سمجھ چکی تھی۔ ماما نے نہیں کہا مجھے۔ وہ فوراً سے بول اٹھا۔ پلیز سائم جھوٹ مت بولو، مجھے معلوم ہے۔ وہ بیزاری سے بولی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ ہر کام ماما مجھے کہتی ہیں کرنے کو؟ وہ چنبے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیونکہ میں واقف ہوں ہمارے رشتے کی نوعیت سے اور اس بات سے بھی کہ ہم دونوں کے بیچ کچھ بھی نہیں ہے، نہ تمہارے دل میں نہ میرے دل میں۔ وہ چہرہ اٹھا کر سرد لہجے میں بولی۔ مانتا ہوں میں اس بات کو، مگر میں کوشش کر رہا ہوں۔ وہ ہارے ہوئے انداز میں بولا۔ مت کرو کوشش، کیونکہ اب کوئی فائدہ نہیں۔ ابتدا میں ہی میرا دل اچاٹ ہو گیا تھا اس رشتے سے۔ شادی کے شروع کے ہی دن تو سب سے خوبصورت ہوتے ہیں، وہی جب یوں گزر گئے تو آگے کیا کرنا؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی جتا رہی تھی۔ تو میں کیا کروں تم بتا دو۔ اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ جو جیسے چل رہا ہے چلنے دو، مجھے اب اعتراض نہیں۔ میرے پاس میری خوشی کا ذریعہ میری جاب ہے، یہی کافی ہے مجھے۔ وہ کہہ کر پھر سے نیچے دیکھنے لگی۔ عمل کا ہاتھ ساکت تھا، جس کا مطلب تھا وہ اس کی جانے کی منتظر ہے۔ ٹھیک ہے کہہ کر وہ رکا نہیں، اس کی توقع کے مطابق وہاں سے چلا گیا۔ سارا موڈ خراب کر دیا۔ اچھی بھلی دل لگا کر کام کر رہی تھی۔ وہ تعصب سے کہتی کتاب کے صفحے پلٹنے لگی۔ آج واپس جانے کا ارادہ نہیں۔ جم میں اس وقت اکا دکا لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ دل تو نہیں کر رہا۔ وہ تولیے سے پسینہ صاف کرتا بیٹھ گیا۔ کیوں دل کہاں لگا لیا ہے؟ وہ شریر لہجے میں گویا ہوا۔ سائم نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ اچھا کس وجہ سے پریشان ہے بتا؟ وہ گھڑی پر نظر ڈالتا وہ بولا جو رات کے 12 بجا چکی تھی۔
یار تو نے مجھے کہا تھا نا میں اپنے رشتے کو ایک موقع دوں، کوشش کروں۔ وہ آنکھوں میں سوالیوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں بالکل میں نے کہا تھا تو پھر؟ اس نے دونوں ابرو اچکائے۔ میرا نہیں خیال ہمارے رشتے میں بہتری کی گنجائش نکلتی ہے۔ وہ نا امید ہو چکا تھا۔ تو کیا تم اب بھی پہلے کی طرح رہتے ہو؟ انجان لوگوں کی طرح۔ وہ غیر نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں کوشش کر رہا ہوں جتنی میرے پاس میں۔ مکرمل کی بات مجھے بالکل درست لگی۔ وہ کھوئے کھوئے انداز سے بولا، کون سی بات؟ زیان کی پیشانی پر شکر ہوئی۔ یہی کہ ہم دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کوئی جذبہ نہیں، اور اتنا وقت بہت ہوتا ہے یار، لیکن آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں سے آغاز ہوا تھا۔ وہ 2 انگلیوں سے پیشانی مسلتا ہوا بولا، تو پھر کیا سوچا تم نے؟ وہ اس کی بات سمجھ چکا تھا اور خود دیکھ بھی چکا تھا، اس لیے اب کی بار مجبور نہیں کر رہا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں ہم دونوں کو اس مجبوری سے آزاد کر دوں۔ مجھے کوئی حق نہیں ہے اسے خود سے باندھ کر رکھوں، اس کی زندگی خراب کروں۔ وہ نفی میں سارے لاتا بول رہا تھا۔ اور آنٹی ان کو قائل کر لے گا؟ وہ تشویش سے بولا۔ ماما کو بھی اب یہ بات کھٹکنے لگی ہے، میرا خیال ہے وہ ذہنی طور پر تیار ہیں۔ اس نے سر اٹھا کر زیان کو دیکھا۔ اگر ایسا ہے تو پھر تم دیکھ لو۔ بھابھی کے لحاظ سے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ انہیں بھی حق ہے خوش رہنے کا، مگر میں پھر بھی تمہیں کہوں گا کہ ایک دو بار دوبارہ سوچ لو۔ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، یہ شادی کھیل تو نہیں ہوتا کہ جس کے ساتھ دل چاہ کھیل لیا۔ زیان زخمی سا مسکرایا۔ سائم نے سر اس بات میں لایا، چل اٹھ اب گھر چل، یہ کیا لڑکیوں کی طرح روک پال کر بیٹھا ہے تو؟ اس نے سائم کے بازو پر مکہ مارا۔ وہ مسکراتا ہوا اپنا بیگ اٹھانے لگا۔ صبح میری میٹنگ ہے اور مجھے نیند بھی آ رہی ہے۔ وہ ہاتھ منہ پر رکھے جمائی روکتا ہوا بولا، چل چلیں۔ وہ بیگ اٹھائے ہوئے تھا۔ زیان نے اپنا بیگ اٹھایا اور اس کے ہمراہ باہر نکل گیا۔ 2 دن بعد بالآخر وہ وہاں کھڑی تھی جہاں اس کا جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ آنکھوں مول جن لیے وہ لب کاٹتی گیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ چوکیدار اسے اندر جانے کا پوچھ چکا تھا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب باہر ہی کھڑی رہوگی یا اندر بھی آؤگی؟ اسے اپنی عقل سے زیان کی آواز سنائی دی۔ ہاں۔ وہ جھونک کر پیچھے مڑی۔ باہر ہی کھڑے رہنے کا ارادہ ہے کیا؟ اس نے دونوں ابرو اچکائے۔ ہاں نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی، چلو اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ وہ چوکیدار کو اشارہ کرتا ہوا بولا۔ مشائم سر جھکائے اس کے عقب میں چلنے لگی۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے، بادلوں کے باعث آج اندھیرا جلدی ہو گیا تھا۔ آج میں اتفاقاً کالونی میں واک کرنے چلا گیا۔ میں اگر واک پر نہ گیا تھا تو تم تو اندر ہی نہ آتی۔ وہ صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہوا بولا، نہیں اب ایسی بھی بات نہیں۔ وہ بال کان کے پیچھے کرتی ہوئی بولی، آج بھی پیٹ بھر کر آئی ہو؟ وہ منہ سا مسکرایا۔ آج رات کا کھانا تمہاری طرف سے کھاؤں گی میں۔ وہ جن حالات میں تھی بڑی مشکل سے معدوم سا مسکرا سکی۔ ضرور کھاؤ۔ یہ تمہارے بازو پر زخم کیسے ہیں؟ پہلے تو نہیں دیکھے۔ زیان کی نگاہ اس کے بازو پر پڑی تو آنکھوں میں حیرت سمٹ آئی۔ وہ بلیڈ سے لگائے گئے کٹ کے نشان تھے۔ زخم تو بھر گیا تھا مگر نشان اتنی جلدی جانے والے نہیں تھے۔ نئے زخم ہے۔ وہ بازو اوپر کر کے دیکھتی مسکرائی۔ کیا مطلب؟ اور یہ کیسے چوٹ لگی تمہیں؟ کچھ عجیب ہے۔ وہ ناسمجھی کے عالم میں کہتا آگے ہوا، مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہاں سے شروع کروں۔ وہ لبوں پر زبان پھیرتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ صاف صاف بات کرو، پہیلیاں کیوں بجھوا رہی ہو؟ اور تم اس وقت اکیلی آئی ہو؟ اس وقت کا اب احساس ہو رہا تھا۔ مشائم خاموش رہی۔ کیا بتاتی اور کیا نام؟ مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ وہ نظریں ملانے سے گریز کر رہی تھی۔ کیسی مدد؟ وہ مزید گیا، میرے روم سے میرے ڈاکومنٹس لا دو کسی طرح۔ بولتی تو آواز قدرے کمزور تھی۔ مجھے تو اب غصہ آ رہا ہے تم پر۔ مجھے پہلے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ چل کیا رہا ہے؟ ڈاکومنٹس کیوں چاہیے تمہیں؟ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ وہ درستگی سے کہتا سنگل صوفے سے اٹھ کر بڑے صوفے پر آ بیٹھا۔ دونوں کے بیچ فاصلہ انوز برقرار تھا۔ میں بھاگ کر آئی ہوں وہاں سے۔ وہ اوپر جائیداد کے لیے میری جان کی دشمن بن گئی تھی۔ اس نے کہہ کر لب بیچ لیے۔ نگاہیں سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ پر تھیں۔ زیان کو ان زخموں کا سبب اب بخوبی سمجھ آ گیا۔ آج ہی آئی ہو وہاں سے؟ وہ تشویش سے بولا، آواز مدھم تھی۔ نہیں 4-5 دن ہو گئے شاید۔ اس نے حساب نہیں لگایا۔ اور تم آج آ رہی ہو یہاں؟ اتنے دن سے کہاں تھی؟ اسے حیرت ہوئی۔ ہوٹل میں تھی، مختصر سا جواب آیا۔ اسی دن کیوں نہیں آئی میرے پاس؟ اس نے مشائم کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ ایسے ہی۔ وہ اسے دیکھتے بولی، ایسے ہی تو نہیں۔ وہ تنقیدی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مت مانو، تمہاری مرضی۔ اس نے لاپرواہی سے شانے جھکائے۔ اناڑے آگے نہ تمہارے۔ زیان نے اس کی بازو پکڑ کر چہرہ اپنی جانب موڑا۔ مشائم چند لمحے اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے مسکرائی۔ ہو سکتا ہے، اس نے کہہ کر اپنی آواز آزاد کروائی۔ تمہاری انا نے تمہیں یہاں آنے نہیں دیا۔ آئی لائک اٹ۔ وہ کہتا ہوا سیدھا ہو گیا۔ لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ تھی۔ تو کیا کرتی؟ روتی تمہارے پاس آ جاتی۔ وہ تنگ کر بولی۔ نگاہیں زیان کے چہرے پر تھیں۔ اچھا کیا روتی ہوئی نہیں آئی؟ ورنہ دروازے سے باہر کر دیتا۔ اتنا سا لہجہ تھا کہ مشائم کے اندر تک یہ ساتھ مہری سرایت کر گئی۔ وہ بے حس تھا تو چٹان کی مانند۔ اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ اگر میں وہاں گیا تو یقیناً وہ مجھے تمہاری کمرے تک رسائی حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ اس کے بارے میں ہم کل سوچیں گے۔ تم فی الحال اوپر والا گیسٹ روم استعمال کرو۔ خانسامہ کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ زیان نے گرم گرم چائے کا کپ اس کے سامنے رکھ دیا۔ مجھے ہوٹل واپس جانا ہے، وہ احتجاجاً بولی۔ کھانے کے بعد وہ بھی اکیلے؟ وہ بے ساختہ ہنسا۔ کافی وقت سے اکیلے ہی سفر کر رہی ہوں میں۔
مجھے فکر نہیں، وہ کپ اٹھاتی مضبوط لہجے میں بولی۔ مانتا ہوں، مگر مجھے بھی تو مہمان نوازی کا موقع دو، آخر کو میری کزن ہو تم۔ اس نے بھی کسی طرح قائل کرنا چاہا، میں یہاں نہیں ٹھہر سکتی۔ اس کے پاس اب 1 روپیہ بھی نہیں تھا، مگر پھر بھی دل آمادہ نہیں تھا۔ نہیں، تمہاری انا کو ٹھیس نہیں پہنچے گی اور وہ سوچ سمجھ کر کوئی بھی قدم اٹھانا ہوگا، ایسے جلد بازی میں نہیں۔ وہ اپنا کپ اٹھاتا ہوا بولا، مجھے جاب چاہیے، جلد از جلد۔ وہ بے چینی سے کہتی پھر سے نگاہوں کا رخ پھیر گئی۔ مجھے معلوم ہے تمہیں اتنی جلدی میں جاب کیوں چاہیے، اس لیے کہہ رہا ہوں، ہوٹل واپس نہیں جانا تم نے، اور جاب سمجھو تمہیں مل گئی، صبح میرے ساتھ میرے آفس چلنا۔ اس نے مسکرا کر ٹینشن کام کرنا چاہیے۔ تمہارے آفس؟ اس نے زہریلا دہرایا، میں کیسے وہاں جاب کر سکتی ہوں، مجھے کوئی تجربہ نہیں میڈیسن کا۔ وہ جنبے سے اسے دیکھنے لگی۔ تم پرانے آفس میں کس ڈپارٹمنٹ میں تھی؟ وہ داڑھی کھجاتا ہوا پوچھنے لگا۔ اکاؤنٹس۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے سوال کا مطلب نہ سمجھ سکی ہو۔ میرے آفس میں بھی تم اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں کام کرو گی؟ سمپل۔ وہ ایسے بولا مانو سارے مسئلے ہی ختم۔ اچھا۔ اوپر سوچ انداز میں کہتی سینڈوچ اٹھانے لگی۔ اگر تم چاہو تو روم میں جا کر فریش ہو سکتی ہو۔ وہ گھڑی دیکھتا کھڑا ہو گیا۔ وہ سر لاتی کھڑی ہوگی، سینڈوچ ہاتھ میں لیے دوسرے بازو میں پاس ڈالے وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگی۔ ریحان نے پھر سے گھڑی کو دیکھا، وہ سائم اور اسد کا منتظر تھا۔ بس آتے ہی ہوں گے تم دونوں، وہ سپ لیتا ہوا بولا۔ آج وہ خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ وجہ شاید سائم تھا، جس سے اس کا سامنا نہیں ہوا پورا دن میں۔ دادو، آپ کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ وہ بولتی ہوئی ان کے کمرے میں آ گئی۔ تمہاری ماں کی چادر تھی ایک، نہ جانے کہاں رکھ بیٹھی ہوں۔ وہ سر تھام کر بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ تو رہنے دیں، مل جائے گی۔ ابھی کیا کرنی ہے آپ کو؟ وہ دونوں ابرو اچکا کر کہتی ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں سوچ رہی تھی سردی آ گئی ہے تو تمہیں دے دوں، تمہاری ماں کی نشانی ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ اچھا چلے، کوئی بات نہیں، جب ملے تب بھجوا دینا۔ وہ کپڑے اٹھا کر تہہ لگانے لگی۔ سائم گھر پر نہیں تھا، جو تم نے ڈرائیور کو بلایا نہیں تھا؟ میں نے پیپرز چیک کر لیے تھے، فارغ تھی اس لیے سوچا آپ سے مل لوں۔ وہ فرش سے دوپٹہ اٹھاتی ہوئی بولی۔ اب تو زیادہ مصروف ہو گئی ہو جاب کی وجہ سے۔ وہ تشویش سے بولی۔ جی، اب تو پتہ ہی نہیں چلتا دن شروع کہاں ہوتے ہیں ختم کہاں۔ وہ ہنستی ہوئی ان کے پاس آ بیٹھی۔ تھک تو نہیں جاتی؟ وہ اس کے لیے فکر مند تھی۔ نہیں، وہ عجیب نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اتنی جلدی تم پر اتنی ذمہ داریاں آن پڑیں؟ تم تو اپنا ناشتہ تک نہیں بنا دیتی۔ وہ سر جھکا گئی تاکہ آنکھوں کی نمی چھپا سکیں۔ دادو، اب ان سب باتوں کا کیا فائدہ؟ وہ ویران آنکھوں سے دوسری سمت دیکھنے لگی۔ تم سالگرہ پر بھی مجھ سے ملنے نہیں آئے؟ میں تو سوچ رہی تھی بات نہیں کروں گی تم سے، اب جب آؤ گی۔ وہ سہولت سے موضوع تبدیل کر رہی ہے۔ اچھا تو پھر میں واپس جاؤں؟ وہ سنجیدگی سے کہتی کھڑی ہو گئی۔ تم کب سے اتنی سنجیدہ ہو گئی عمل؟ نہ جانے انہیں اس کے یہ انداز اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ میں کچن میں دیکھ کر آتی ہوں، گوشت گلنے میں اتنا وقت کیوں لے رہا ہے؟ یہ میڈم جان بوجھ کر دیر سے کام کرتی ہے سارے۔ وہ خفگی چہرے پر سجائے کمرے سے باہر نکل گئی۔ عمل اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی، نفیسہ اس کے جانے سے یہ بات سمجھ گئی تھی۔ کیا عمل خوش نہیں؟ بساختہ ان کے لبوں سے یہ الفاظ پھسلے۔ وہ کچن سے باہر نکلی تو لان میں نفیسہ کے ساتھ ایک خاتون بیٹھی تھی۔ وہ آگے بڑھتی گئی تو چہرے پر شناسائی کی رمق ابھری۔ آنٹی شیریں، کیسی ہیں آپ؟ وہ خوشی سے بولی۔ میں بالکل ٹھیک، تم بتاؤ؟ ووٹ کیس سے گلے ملی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، ان سے الگ ہوتی ہوئی بولی۔ نفیسہ باجی، اب تو انکار نہیں کرنا آپ نے، عمل بھی آئی ہوئی ہے، اسی بہانے ہمارے گھر آ جائے گی۔ وہ نفیسہ بی کو دیکھتی بولی۔ کس بہانے؟ عمل کی پیشانی پر بل پڑے۔ 1 منٹ، گھر سے فون آ رہا ہے، آپ لوگ اب دیر مت کریں اور جلدی سے آ جائیں ورنہ میں ناراض ہوں گی۔ وہ خفا سی کہتی چلی گئی۔ دادا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ پوچھتی ہوئی ان کے مقابل آ بیٹھی۔ ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی، یاد ہے نا تمہیں؟ اس کی آج شادی کی سالگرہ ہے، مجھے مدعو کیا تھا مگر ذہن سے نکل گیا، اب دوبارہ بلانے آئی تھی، ذہن ہی ایسا ہو گیا میرا، کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ کیا سوچتی ہوگی کہ میں نخرے کاری ہوں؟ وہ بھولنے پر افسوس کر رہی تھی۔ ارے نہیں دادو، انہیں بھی اچھے سے پتہ ہے آپ کا، اس نے نفی کی۔ پھر تم تیار ہو جاؤ جلدی سے، 8 بجے کا پیغام ہے۔ وہاں کے چھوٹے کیے سامنے دیوار پر لگے کلاک کو دیکھنے لگی کی صحیح کرتی ہوئی بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کا بھی کوئی اچھا سوٹ نکال دیتی ہوں۔ وہ بولتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ جاؤ جو مرضی نکال دو، میں نے فیشن شو میں تھوڑی جانا ہے۔ انہوں نے ہاتھ لہرایا۔ عمل جامنی رنگ کی فراک زیب تن کی ہوئی تھی، جس کے کنارے فرش کو چھو رہے تھے، بالوں کو ٹیل پونی مکیز کی، چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا گیا تھا۔ وہ نفیسہ کے ساتھ والی کرسی پر براجمان تھی۔ لان میں بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا، کرسیوں کے سامنے ٹیبل تھے اور سامنے دیوار پر ہیپی اینیورسری والے غبارے لگے تھے۔ پورا لان روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، ان کے عقب میں لگے درختوں پر بھی لائٹیں لگائی گئی تھیں۔ عمل نے تنقیدی نگاہوں سے آس پاس کا جائزہ لیا۔ ہر چیز خوبصورت تھی اور سب سے خوبصورت اس کپل کی مسکراہٹ تھی جس نے اسے اپنے اثار میں لے لیا۔ کیک سامنے رکھے کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ عمل نے محسوس کیا کہ دل خوش ہو تو مسکراہٹ میں کیسا فرق آتا ہے، لگتا ہے اس کا شوہر بہت محبت کرنے والا ہے۔ اس نے دادی کے کان میں سرگوشی کی۔ ہاں ماشاء اللہ، بہت ہی نیک بچہ ہے اور محبت بھی بہت کرتا ہے نادیہ سے۔ وہ ان دونوں کو دیکھتی مسرت سے بولی، اس بات سے انجان کہ عمل کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔
کاش مجھے بھی ایسا ہی شوہر ملتا، مجھ سے محبت کرنے والا، میرا خیال رکھنے والا۔ وہ ان دونوں کو نظر کے سامنے رکھتے ہوئے دل ہی دل میں گوئی ہو گئی۔ چھری اٹھاتے ہوئے ہلکا سا کٹ نادیہ کی انگلی پر لگ گیا، جس پر اس کا شوہر بوکھلا گیا۔ اس کے چہرے پر کتنی فکر تھی، عمل بس حسرت زدہ سی انہیں دیکھنے لگی۔ زیادہ نہیں لگی، وہ مسلسل بول رہی تھی، مگر اس کا شوہر اس کا ہاتھ پکڑے نفی میں سر لہرا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس آیا تو وہ خود اس کی انگلی پر بینڈ لگانے لگا۔ دادو کتنا وقت لگے گا؟ وہ مزید یہ سب دیکھنے کی روادار نہیں تھی۔ بولتے بولتے چہرے پر بیزاری ادھئی۔ تمہیں کس بات کی جلدی ہے؟ وہ چہرہ موڑتی ہوئی اسے گھورنے لگی۔ نہیں ایسے ہی، وہ خجل سی ہو گئی۔ چپ کر کے بیٹھی رہو، اسے جھڑک کر خاموش کروا دیا نفیسہ نے۔ ایسے ہر کسی کو جواب دیتے ہو تم؟ وہ اس کے سامنے والی کرسی سنبھالتی ہوئی بولی۔ نہیں، یہ خاص رعایت کسی کسی کو دیتا ہوں میں۔ وہ تفاخر سے کہتا کرسی آگے کرنے لگا۔ مجھے احسان نہیں چاہیے کوئی۔ اچھا اب مجھے بتا دو جو بھی ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں یہاں کام کرنے کی۔ وہ مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ تھی۔ جب نگاہ زیان کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی پر جا کے ٹھہری۔ سیلری تمہاری 50,000 ہوگی اور رولز وغیرہ تمہیں مہدی سمجھا دے گا۔ یہاں سے سیدھا جا کر لیفٹ پر اس کا کیبن ہے، جا کر مل لو۔ وہ اپنی ہی رو میں بولتا جا رہا تھا۔ کیا تم سب کو سٹارٹنگ سیلری اتنی ہی دیتے ہو؟ وہ خاموش ہوا تو ششتر سی بولی۔ تمہارے پاس شاید 2-3 سال کا تجربہ ہے۔ اور وہ بول رہا تھا کہ دروازہ ناک ہوا۔ یس، زیان بلند آواز میں بولا تو اشال دروازہ کھولتی اندر آ گئی۔ جی مس اشال۔ اس نے دائیں ابرو اچکائی۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ بزی ہیں۔ وہ مشائم کی پشت دیکھتی بولی۔ اب علم ہو گیا تو جائیں، وہ ہاتھ سے اشارہ کرتا ہوا بولا۔ اچھا۔ وہ ایک نظر زیان کو دیکھتی، پھر ایک نظر مشائم کی پشت پر ڈالتی باہر نکل گئی۔ اچھا مجھے ایڈوانس میں چاہیے پہلی سیلری۔ وہ لب کاٹتی اسے دیکھ رہی تھی جو خاموش تھا۔ اوکے مل جائے گی۔ اور ایک بات، اسے کھڑا ہوتے دیکھ وہ سارا سے بولا۔ مشائم ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھ کے اسے سن رہی تھی۔ ہوٹل تمہیں میں ڈراپ کروں گا اور اپنے گھر سے بھی کچھ منگوانے کا ارادہ ترک کر دو، بلکہ یہ خیال بھی اپنے دماغ سے نکال دو، جتنا کام کرنا ہے میری کمپنی میں کرو۔ وہ بہت سوچ سمجھ کر بول رہا تھا۔ فی الحال کے لیے تو ٹھیک ہے، مگر مجھے اپنے بال پوتے پر اپنا نام بنانا ہے، مرات نہیں چاہیے، اس لیے ایک دن اس کمپنی کو چھوڑنا ہے مجھے۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتی ہوئی بولی۔ زیان کو اس کی خود سری یا خودداری کہلیں بہت پسند تھی۔ اچھا خیر وہ بات کی باتیں ہیں، وہ بس مسکرا ہی سکتا تھا اس کی بات پر۔ تم مہدی سے جا کر ملو، سارا کام سمجھا دے گا وہ۔ وہ ٹیک لگاتا ایزی ہو گیا۔ ٹھیک ہے سر۔ وہ مسکرا کر بولی تو زیان بھی مسکرانے لگا۔ مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، وہ کہتا ہوا اس کے عقب میں کھڑا ہوا۔ کون سی ضروری بات؟ عمل کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ بیٹھو یہاں، اس کا اشارہ صوفے کی سمت تھا۔ وہ بالوں کو کیچے لگاتی صوفے پر آ بیٹھی۔ میں سوچ رہا ہوں تمہیں اس بوجھ سے آزاد کر دوں۔ سر جھکا ہوا تھا۔ مطلب؟ وہ جان بوجھ کر انجان بنی۔ مطلب یہ تمہیں پورا حق ہے خوش رہنے کا، ایک اچھی زندگی گزارنے کا۔ اس رشتے میں باندھ کر میں تم سے تمہارا یہ وقت چھیننا نہیں چاہتا۔ سر نفی میں حرکت کر رہا تھا۔ اور خالہ، ان کو کیسے قائل کرو گے؟ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، کیونکہ وہ واقف تھی ایک نہ ایک دن یہ وقوع پذیر ہونا ہی تھا۔ ماما کو میں سمجھا لوں گا، تم بتاؤ اپنی مرضی۔ وہ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ تم نے میرے بارے میں سوچا، مجھے اچھا لگا، اور یقین مانو تو مجھے بھی اس رشتے سے آزادی چاہیے۔ اس نے صاف گوئی سے کام لیا۔ ٹھیک ہے پھر ہم سب کو سچ ہی بتائیں گے، اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے جھوٹ کو بنیاد نہیں بنائیں گے۔ اسے ایسا لگا جیسے کوئی بوجھ کندھوں سے ڈھلک گیا ہو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات پر، اور میں دادو کو سمجھا لوں گی۔ خالہ سے بات کرنا تمہارا کام ہے۔ وہ کہتی کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے تم تیار ہو، مزید وقت نہیں لوں گا تمہارا۔ اسے علم تھا وہ لیٹ ہو جائے گی اگر مزید بات کی تو۔ تھینک یو سیم۔ وہ اسپیکر سے مسکرا کر کہتی ڈریسنگ کی جانب بڑھ گئی۔ سیم گہرا سانس لیتا کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا جہاں دن نکلا ہوا تھا۔ آج کڑک دھوپ کے باعث سردی کم تھی۔ شاید اس بے رنگ رشتے سے نجات مل جائے اب مجھے، جس نے میری زندگی کے بھی سبھی رنگ چھین لیے ہیں۔ وہ قلب سے کہتی زینیں اترنے لگی۔ ویسے بھی جہاں دل بھر جائیں وہاں کسی بھی نوعیت کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ وہ سرگوشیاں کرتی گاڑی میں آ بیٹھی۔ چلیں میڈم۔ ڈرائیور کی آواز پر اس نے سر اسبات میں ہلا دیا اور ونڈ اسکرین سے باہر دیکھنے لگی۔ تم فری نہیں ہوئے؟ مشائم نے دروازہ کھولا۔ سامنے زیان فائل میں سر لیے بیٹھا تھا۔ بس فری ہی ہوں، 2 منٹ بیٹھ جاؤ۔ وہ پیشانی پر بل ڈالے نظریں جھکائے ہوئے تھا۔ دروازہ بھی بند ہی ہوا تھا کہ شال کھول کر اندر آ گئی۔ مشائم کے بھورے بال دیکھ کر وہ اسے پہچان گئی۔ وہ آنکھیں سکیڑے آگے آتی اسے دیکھنے لگی۔ گندمی رنگت، باریک گلابی ہونٹ، بھورے بال۔ وہ تسلی سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ آپ کون؟ اشال کی آواز پر زیان نے سر اٹھایا۔ میں مشائم الجھ کر زیان کو دیکھ گئی۔ اشال کوئی کام تھا؟ زیان اس سے مخاطب ہوا۔ جی میں گھر جا رہی تھی، سوچا تو پھر گئی نہیں گھر۔ وہ اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی بول اٹھا۔ میں سوچ رہی تھی کافی پینے چلیں۔ اس نے ناگواری سے مشائم کو دیکھا۔ آج تو ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ اس کے صاف انکار پر اسے غصہ آنے لگا۔ کیوں؟ وہ آگے آتی ہے بولی۔ کوئی ضروری کام ہے، اب ہر کام تمہیں بتانے کا پابند تو نہیں ہوں۔ خوددار لہجے میں باور کرایا گیا۔ بالکل، وہ ساری لاتی ہوئی بولی۔ میں بھول گئی تھی۔ وہ چبا چبا کر کہتی پلٹ گئی۔ ایک نظر مشائم پر ڈالتی وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ تمہاری فیونسی تھی یہ؟ وہ جھجک کر کہتی کرسی پر بیٹھ کے۔ ہاں، مختصر سا جواب آیا۔ تم نے بتایا ہی نہیں۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی۔
کیا بتاتا منگنی ہی ہے وہ لاپرواہ سا انداز۔ مشائم نے مزید کوئی سوال نہ کیا۔ چلیں، وہ فائل بند کرتا کھڑا ہو گیا۔ ہاں، وہ بیگ کندھے پر ڈالتی بولی، تمہاری فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ وہ ریک میں فائل رکھ رہا تھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ اسے سمجھنے سے قاصر تھی۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، سوچ رہا ہوں آج تمہاری فیوریٹ ڈش ٹرائی کروں۔ وہ ٹیبل سے فون اور چابیاں اٹھاتا ہوا بولا، چکن چاری کڑھائی۔ وہ کہتی ہوئی چلنے لگی۔ چلو پھر میں تمہاری ڈش ٹرائی کروں گا، تم مغلئی ہانڈی ٹرائی کرنا، میری فیوریٹ۔ وہ جیب میں فون ڈالتا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ مشائم نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ تم اتنی چپ چپ کیوں رہتی ہو؟ پہلے تو ایسی نہیں تھی۔ روبینہ اسے کب سے دیکھ رہی تھی۔ ایسے ہی خالہ، وہ جواباً مسکرائی۔ ایسے تو نہیں۔ سائم بھی اتنا لیٹ گھر آنے لگا ہے، کوئی مسئلہ چل رہا ہے؟ وہ کھیرا اٹھا کر کاٹنے لگی۔ نہیں خالہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کالج سے آ کر تھک جاتی ہوں نا، بس اس لیے۔ وہ کہہ کر برتن نکالنے لگی۔ میں نے تمہیں اور سائم کو کبھی ایک دوسرے سے بات کرتے نہیں دیکھا، نہ ہی تم اس کے ساتھ کہیں جاتی ہو، ایسا کیوں؟ وہ کھیرے کا چھلکا اتارتے رکی۔ نگاہیں عمل پر تھیں۔ آپ بلا وجہ کچھ بھی سوچتی رہتی ہیں۔ وہ کل سے مجھے کہہ رہی ہیں کہ آپ کے ساتھ انہیں مارکیٹ جانا ہے، کیوں نہیں جا رہی ہیں آپ؟ وہ پلیٹیں سلیپ پر رکھتی خفگی سے بولی، ہاں مجھے بھی کہا تھا نازیہ نے، مجھے دراصل ڈاکٹر کے پاس جانا تھا جمعرات کو، تو میں سوچ رہی تھی تبھی مارکیٹ بھی چلے جائیں۔ وہ گاجر کاٹنے لگی۔ تو پھر انہیں بتایا کیوں نہیں آپ نے؟ وہ سمجھ رہی ہیں شاید آپ جانا نہیں چاہتی۔ وہ دراز کھول کر اندر ہاتھ مار رہی تھی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں ابھی کہہ دوں گی اسے۔ وہ سنک کے پاس آتی ہوئی بولی، ہو گیا سلاد؟ عمل پلیٹ اٹھاتی بولی، ہاں ہو گیا۔ وہ ہاتھ دھو رہی تھی۔ اسے برا لگا ہوگا۔ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتی ہوئی بولی، کسے؟ وہ الجھا، تمہاری فیونسی کو۔ اور کسے؟ وہ سیٹ بیلٹ باندھ رہی تھی۔ اسے عادت ہو گئی ہوگی، وہ بے نیازی سے کہتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ تمہاری پسند کی منگنی ہے۔ وہ بظاہر فون کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ ریان سامنے سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ جاب مل گئی تمہیں، اب بتاؤ اور کیا ٹینشن ہے؟ وہ پلیٹ میں چاول ڈال رہا تھا۔ اور تو کوئی ٹینشن نہیں، وہ سوچتی ہوئی نفی میں سر لانے لگی۔ ویسے میرا خیال ہے تمہیں ہوٹل میں نہیں رہنا چاہیے، جب میرا گھر ہے تو کیا ضرورت ہے تمہیں وہاں رہنے کی؟ ریان نے اسے گھورا اور پھر رائتا اٹھانے لگا۔ میں کیسے رہ سکتی ہوں تمہارے گھر میں جہاں تم اکیلے رہتے ہو؟ وہ آواز کو آہستہ رکھتی ہوئی بولی، آنکھوں میں شکایت تھی۔ ہاں معیوب تو ہے ایسی تنہا میرے ساتھ رہنا، وہ سارے لاتا ہوا بولا، لیکن تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھ سے کہہ دینا۔ وہ سالن اٹھا رہا تھا۔ بہت شکریہ تمہارا، تم پہلے ہی بہت کر چکی ہو میرے لیے۔ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتی ہوئی بولی، غیروں والی بات مت کرو، تم ماما کی فیوریٹ تھی، مجھے ابھی بھی یاد ہے۔ بولا تو آنکھوں میں ایک چمک سی تھی۔ تمہیں یاد ہے؟ مشائم کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ ہاں سب یاد ہے مجھے، لب دھیرے سے مسکرائے۔ یاد ہے جب تائی امی مجھے پیار کرتی تھی تو تم کتنا جیلس ہوتے تھے؟ وہ پرانے وقت یاد کرتی ایسی۔ ہاں اسی وجہ سے مجھے تب تم بری بھی لگتی تھی۔ وہ ہنس بھی رہا تھا۔ بری لگتی تھی تو پھر اب اتنی مدد کیوں کر رہے ہو؟ وہ دونوں آئی برو اچکاتی ہوئی بولی، بری لگتی تھی ویسے یہ بھی سب میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ تم میری ماں کی فیوریٹ تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا، نرم اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں وہ اپنا ارادہ اور سبب بیان کر چکا تھا۔ اچھا جی۔ وہ سارے لاتی بوتل پینے لگی۔ کچھ میٹھا منگواؤں؟ وہ ہاتھ صاف کرتا پوچھنے لگا۔ نہیں بالکل نہیں، میرا پیٹ بھر گیا۔ وہ تیزی سے بولی، اچھا ٹھیک ہے۔ وہ ویٹر کو اشارہ کرتا ہوا بولا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مشائم لمحہ بھر کو بنا پلک جھپکے اسے دیکھے گئی۔ ریان نے چہرہ اس کی جانب کیا تو فوراً نکاح جھکا گئی۔ وہ اس کی چوری پکڑ چکا تھا۔ مشائم کی اس حرکت پر بے ساختہ ریان کے لبوں سے مسکراہٹ نہیں گئی۔ یہ ہوٹل ہے؟ اس کے چہرے پر ناپسندیدگی تھی۔ تم ٹھہرے بڑے لوگ، وہ کہتی ہوئی چلنے لگی۔ ریان تنقیدی نگاہ ارد گرد ڈالتا چل رہا تھا۔ مشائم سیریسلی تم اس کمرے میں رہتی ہو؟ وہ ہکا بکا سا رہ گیا۔ ہاں اسی کمرے میں۔ اس نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ اتنا چھوٹا کمرہ؟ تم جانتی ہو نا تمہارے باپ کی کمائی کتنی ہے؟ تم تو خود کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں اور تم یہاں سال میں رہ رہی ہو۔ وہ ششدر سا بولا، میں سب جانتی ہوں، تم کہنا کیا چاہتی ہو میں وہاں بس واپس چلی جاؤں؟ جانتے ہو پپو نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ غم اور غصہ آنکھوں میں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموش رہا۔ یہ بازو تو تم دیکھ ہی چکے ہو، یہ بھی دیکھو۔ اس نے دوسرے بازو آگے کی جہاں زخموں کے نشان دکھائی دے رہے تھے۔ میں اتنی کمزور نہیں تھی کہ خود کو مرنے کے لیے وہاں چھوڑ دیتی۔ وہ انکار بھر کر کہتی بیگ رکھنے لگی۔ سوری۔ وہ نادم سا ہو گیا۔ اٹس اوکے۔ وہ مبہم سا مسکرائی۔ چلو اب کم از کم مجھے یہ تو معلوم ہے تم کہاں ہو۔ تم ہو کہاں؟ وہ جیب میں دونوں ہاتھ ڈالتا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ مشائم جواباً مسکرائی، اب چلتا ہوں میں، تم بھی آرام کرو۔ وہ دروازے کے پاس میں رک گیا، پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے پھر گڈ نائٹ۔ وہ جھنجھلا کر بولی، گڈ نائٹ۔ وہ دروازہ بند کرتا باہر نکل گیا۔ مشائم نے ایک نظر کمرے پر ڈالی۔ تمہیں عادت ہے محل میں رہنے کی، تم کہہ سکتے ہو۔ وہ کہتی ہوئی دوپٹہ اتارنے لگی۔ کل میں اس چیک کو کیش کروا کے 2-3 سوٹ لوں گی اور فاطمہ کو بھی اس کے پیسے بھیج دوں گی۔ وہ بیگ سے چیک نکالتی ہوئی بولی، جو اسے مہدی نے دیا تھا۔ اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنا ہی دیتا ہے، وہ تنہا نہیں چھوڑتا اپنے بندے کو۔ وہ مطمئن سی ہو گئی۔ ایک بار میں سٹینڈ ہو جاؤں بس، اپنی ہر چیز ان لوگوں سے واپس لوں گی، وہ گھر بھی اور وہ کرایہ بھی جو دکانوں سے آتا ہے۔ اس نے پختہ لہجے میں کہتے ہوئے
چیک واپس رکھ دیا۔ سامان پیک کر لیا تم نے اپنا؟ وہ کمرے میں آتا وہ بولا ہاں کر لیا۔ تمہیں لگتا ہے یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ وہ بیگ کی زپ بند کر رہی تھی۔ ہاں یہی بہتر ہے، میں اس وقت اس سے زیادہ وقت برباد نہیں کر سکتا، پہلے ہی بہت نقصان کر چکا ہوں تمہارا۔ وہ تعصب سے کہتا چابیاں اٹھانے لگا۔ خالہ سے کب بات کرو گے؟ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ صبح میں شاید، یا پھر آفس سے آ کر۔ وہ اس کا بیگ لیے چل رہا تھا، اور اگر کسی نے ہمیں جاتے دیکھ لیا پھر؟ وہ مندم آواز میں بولتی زینے اترنے لگی۔ کچھ نہیں ہوگا میاں بیوی ہیں ہم۔ وہ دائیں بائیں گردن گھماتا ہوا بولا۔ ایسے چوروں کی طرح جانا مجھے پھر بھی ٹھیک نہیں لگ رہا۔ وہ گاڑی کے پاس پہنچ چکے تھے۔ اگر دن میں جاؤ گی تو ماما کے سامنے تو وہ تمہیں جانے نہیں دیں گی، کسی نہ کسی طریقے سے روک لیں گی، اور ایسا میں نہیں چاہتا ہوں۔ وہ میری ماں ہے، میں سنبھال لوں گا انہیں، تمہیں مزید استعمال نہیں کر سکتا۔ وہ سامان رکھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ عمل کے پاس کوئی مناسب جواب نہیں تھا، کیونکہ وہ درست کہہ رہا تھا، جب دل ہی نہ ملتے ہوں تو ساتھ رہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس لیے اب سوچو مت زیادہ اور بیٹھو اندر۔ وہ کہہ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ تھینک یو میری ماما کا اتنا خیال رکھنے کے لیے۔ تم نے جتنی ان کی خدمت کی ہے، جتنا ساتھ دیا ہے، یہ الفاظ اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، مگر پھر بھی۔ وہ ایک نظر اس پر ڈالتا پھر سے سڑک کو دیکھنے لگا۔ اٹس اوکے، وہ صرف تمہاری ماما نہیں ہے، وہ جتا رہی تھی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، اس نے تائید کرتے ہوئے سر لایا۔ باقی کا سفر خاموشی کی نظر ہوا۔ مجھے امید آگے خوشگوار زندگی تمہاری منتظر ہے۔ وہ گاڑی عمل کے گھر کے سامنے روکتا ہوا بولا خدا حافظ۔ وہ کہہ کر گاڑی سے اتر گئی۔ سائم اس کا سوٹ کیس نکالنے لگا۔ اتنی دیر میں گارڈ نے اسے دیکھ کر گیٹ کھول دیا۔ وہ سوٹ کیس لے کر اندر چلی گئی۔ سائم دونوں ہاتھ جیب میں ڈالے گیٹ بند ہوتا دیکھنے لگا۔ آئی ایم سوری عمل، مگر میں نہیں جانتا کیوں مجھے تم اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں نے جانے انجانے میں تمہیں بہت دکھ دیا ہے۔ امید کرتا ہوں ایک دن تم مجھے دل سے معاف کر دو گی۔ وہ کہتا ہوا گاڑی میں آ بیٹھا۔ جو چیزیں خراب ہوئی ہیں انہیں مجھے ہی ٹھیک کرنا ہے۔ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا ماما کو بھی دیکھ لیں گے۔ وہ بولتا ہوا گاڑی سناٹے سے بھگا لے گیا۔ چیک کیش کروا لیا تم نے؟ وہ جاتا جاتا اس کے پاس رکا۔ ہاں لنچ بریک جب ہوا تھا تب کروا لیا میں نے۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ بالوں کو کیچے لگا کر باندھ رکھا تھا۔ وہ دو شرارتی لٹیں آگے چہرے پر جھول نہیں تھیں۔ ہونٹ لائٹ کلر کی لپسٹک سے پوشیدہ تھے۔ پوری گہری آنکھوں میں اطمینان دکھائی دے رہا تھا۔ گڈ، وہ مسکرا کر کہتا آگے بڑھ گیا۔ کون ہے وہ؟ وشال اسے دیکھ کر اس کے پیچھے لپکی۔ کون؟ وہی جو گزشتہ 2 روز سے آپ کے ساتھ نظر آ رہی ہے، جس کے لیے آپ مجھے نظر انداز کر رہے ہیں۔ وہ چبا چبا کہتی اس کی راہ میں حائل ہوگی، اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ وہ مسکرا کر کہتا سائڈ سے ہو کر اپنے کیبن میں آ گیا۔ کیا چل رہا ہے؟ وہ بازو سینے پر باندھتی پوچھنے لگی۔ کیا مطلب کیا چل رہا ہے؟ وہ بگڑ کر بولا آپ دونوں کے بیچ میرے لیے تو ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، مگر اس کے ساتھ گھومنے کے لیے۔ شٹ اپ وشال، وہ ہاتھ اٹھا کر بولا سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ وہ وارن کرنے والے انداز میں بولا کزن ہے وہ میری، جیسا تم سوچ رہی ہو ایسا کچھ نہیں۔ وہ سخت لہجے میں کہتا اسے گن لگا۔ کزن ہے تو آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے کیا وہ بولتی ہوئی میز کے دوسرے کنارے آ کھڑی، آنکھوں سے شعلے اٹھ رہے تھے۔ میں تمہیں جواب دے نہیں ہوں، وہ کہتا ہوا پیچھے ہوا۔ ایسے کیسے جواب دے نہیں ہوں؟ مجھے جاننا ہے کیوں اس کے آگے پیچھے گھوم رہے ہو؟ وہ دانت پیستی ہوئی بولی وشال اپنے دماغ کا علاج کرواؤ اور کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ تحمل سے بولا میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی حرکات پر غور کر لیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ وہ کہتی ہوئی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ تو کیا میں تم سے اجازت لوں کچھ بھی کرنے سے پہلے؟ وہ پیشانی پر بل ڈالے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایسا نہیں کہا، مگر میرے علم میں تو او پلیز، مجھے دن میں ہزاروں کام ہوتے ہیں، 10 جگہوں پر جانا پڑتا ہے، میں تمہیں ہر چیز بتاتا پھروں؟ اس نے انکار بھر کر چہرہ پھیر لیا۔ شال نے لب بیٹھ لیا۔ اگر تمہیں اتنا مسئلہ ہے تو جا سکتے ہو یہاں سے، مگر مجھے مزید بحث نہیں کرنی، اور ان فضول سی باتوں کے پیچھے تمہیں منانے کا تردد نہیں کروں گا میں۔ اسے قبل کہ وہ مزید کچھ بولتی وہ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرنے لگا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ ذیان اٹھا اور ریک سے اپنی مطلوبہ فائل ڈھونڈنے لگا۔ تم کس وقت آئی؟ مجھے تو چوکیدار نے صبح بتایا، وہ اس کے پاس آتی ہوئی بولی، آنکھوں میں تشویش اور حیرت ہی ہے۔ میں رات کافی دیر سے آئی، آپ سو رہی تھی، بابا سے ملی تھی میں۔ وہ بال سمیٹتی اٹھنے لگی۔ ہاں مگر یوں آدھی رات آنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ وہ مزید لڑ گئی۔ پہلے ناشتہ کر لیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، پھر تسلی سے بتاؤں گی۔ وہ جمائی روکتی سلیپر پہننے لگی۔ عمل تم مجھے ڈرا رہی ہو؟ وہ اس کی بازو پکڑتی ہونک زدہ سی بولی۔ اوہ دادو، آپ ایسے ہی پریشان ہو رہی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، آپ جا کر دیکھیں ناشتہ کب تک تیار ہوگا، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ وہ ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتی ہوئی بولی اچھا۔ وہ متفکر سی کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب زیادہ دیر مت کرنا، جلدی سے آؤ باہر۔ وہ بلند آواز میں کہتی باہر نکل گئی۔ عمل بتاؤ مجھے اب، وہ ہاتھ صاف کرتی ہوئی بولی تحمل سے میری بات سننی ہوگی آپ کو۔ وہ دونوں پاؤں اوپر کرتی ان کی جانب گھوم کر بیٹھ گئی۔ اچھا، انہوں نے سر لایا، میں اور سائم ساتھ نہیں رہنا چاہتے، علیحدگی چاہتے ہیں ہم۔ اس نے گویا بم پھوڑا۔ نفیسہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ اور وجہ یہ ہے کہ ہم دونوں کے دل میں
نہ ہی محبت ہے نہ ہی کوئی جذبہ. ہم دونوں صرف خالہ خاطر اس رشتے کو نبھا رہے تھے. دادو میں خوش نہیں تھی. میری زندگی اتنی عجیب اور بے رنگ ہو گئی تھی کہ مجھے اپنا دل زندہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا. بولتے بولتے آواز مدھم ہو گئی. مگر اچانک یہ سب کیسے؟ بیٹا طلاق مذاق تو نہیں ہے؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی. میں نے کبھی ظاہر ہی نہیں کیا آپ لوگوں پر، مگر ہمارا رشتہ اول روز سے ہی ایسا ہے. دادو ہم دونوں ایک دوسرے سے بیزار ہو چکے ہیں. ہمارے دل نہیں مل سکتے. اس نے نفی میں سر لاتے ہوئے نفیسہ کی گود میں سر رکھ دیا. امل تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا یہ سب؟ وہ اپنا تخیل سے بولی. خالہ کے لیے، مگر اس سے زیادہ ہمت نہیں تھی مجھ میں. میں تھک گئی ہوں دادو، اس رشتے کو بوجھ کی مانند اٹھاتے اٹھاتے. اس نے کہہ کر آنکھیں موند لی. تم نے مجھے ایک بار بھی نہیں بتایا. اکیلی سہتی رہی. وہ غمزدہ سی کہتی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی. مجھے لگا شاید کچھ گنجائش نکل آئے، مگر میں غلط تھی. ایک اشک ٹوٹ کر چہرے سے ہوتا بالوں میں جذب ہو گیا. تم فکر مت کرو، میں ان میں سے نہیں جو بیٹیوں کو سسرال میں جینے مرنے کا فیصلہ سنا دیتے ہیں. جیسے تمہاری خوشی ہوگی ویسا ہی ہوگا. اگر تم خوش نہیں ہو تو پھر کوئی تمہیں مجبور نہیں کرے گا. وہ اس کے بالوں پر بوسہ دیتے ہوئے محبت سے بولی. امل کو ان سے ایسے ہی جواب کی توقع تھی. لب دھیرے سے مسکرائے. پیسے مل گئے تمہیں؟ وہ فون کان سے لگاتی مال کے دودھ میں داخل ہوئی. ہاں مل گئے، مگر میں نے واپس کرنے سے منع کیا تھا. وہ خفا تھی. یار اتنا بہت نہیں کہ اس نازک صورتحال میں تم نے مجھے سہارا دیا، میری اتنی مدد کی، پھر میں کیسے احسان فراموش بن جاتی. وہ دکان میں داخل ہوئی. یا تم دوست ہو، میری احسان نہیں کیا میں نے. میرا اتنا حق تو بنتا ہی ہے. وہ اس کے یوں کہنے پر نادم سی ہو گئی. تو بس پھر بھول جاؤ کہ تمہیں پیسے ملے ہیں، موج کرو گے. ایک ہاتھ سے فون پکڑے دوسرے ہاتھ سے سوٹ پکڑے دیکھ رہی تھی. اچھا یہ بتاؤ جاب وغیرہ کا کیا بنا؟ فاطمہ فکر مند تھی اس کے لیے. زیان نے اپنے آفس میں جاب لیا. کافی مسئلے تو حل ہو گئے ہیں. ایسے یہ والا پیک کر دیں؟ وہ اسپیکر پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی. چلو یہ تو اچھا ہو گیا. زیان کا سہارا ہوگا تو تم بالکل تنہا محسوس نہیں کرو گی خود کو. وہ مطمئن ہوگی. ہاں یہ فائدہ تو ہے. وہ شاپر پکڑتی آگے بڑھنے لگی. تم کہیں باہر ہو؟ عجیب سی آوازیں آ رہی ہیں. فاطمہ کی پیشانی پر بال پڑ گئے تھے. ہاں میں کچھ چیزیں لینے آئی ہوں. وہ اب جوتے دیکھ رہی تھی. چلو ٹھیک ہے، تم آرام سے شاپنگ کرو اپنی، میں رات میں کال کروں گی تمہیں. ہاں ٹھیک ہے، مشائم نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا. یہ سنیکر ٹھیک ہے، کسی بھی سوٹ کے ساتھ چل جائیں گے. ابھی اس کے بجٹ میں ایک سے زیادہ کی گنجائش نہیں تھی. 2 سوٹ اور لے لیتی ہوں، ورنہ زیان اس دن کی طرح پھر سے پوچھنے بیٹھ جائے گا کہ تمہارے پاس ایک ہی سوٹ ہے. وہ منہ بنا کر کہتی دوسری دکان میں آ گئی. وہ دکان سے نکل رہی تھی جب زیان کی کال آنے لگی. بس وہ فون کان سے لگاتی ہوئی بولی. یس کی بچی کہاں گھوم رہی ہو؟ خفگی سے بھری آواز اسپیکر پر بھی. کیوں؟ اس کی پیشانی پر بال پڑ گئے. اکیلے کیا ضرورت تھی شاپنگ پر آنے کی؟ اسے اپنے عقب سے زیان کی آواز سنائی دے تو چونک اٹھی. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ تیکھے تیور لیے بولی. تم اکیلی کیوں آئی ہو؟ آگے وہ کوہتا گھورنے لگا. اکیلے ہی جانے کی عادت ہے مجھے. وہ کہہ کر اس کے آگے پیچھے دیکھنے لگی. فی الحال اکیلے گھومنے پر پابندی ہے. مجھے کہہ دیتی، میں ڈرائیور بھیج دیتا دوست کا. وہ دونوں ہاتھ جیب میں ڈالے ابھی بھی خفا معلوم ہو رہا تھا. میں کب تک تمہارے احسان لیتی رہوں؟ وہ سینے پر بازو باندھتی پوچھنے لگی. احسان نہیں کر رہا اور نخرے نہیں دکھانے مجھے، سمجھی؟ اس کی ایگو ہرٹ ہوئی تھی. پھر میری فکر کرنا چھوڑ دو، میں خود اپنا خیال رکھ سکتی ہوں. اشال کو دیکھ کر اس کی زبان کڑواہٹ سے لبریز ہو گئی. فی الحال کچھ وقت کے لیے، جب تک مجھے تسلی نہیں ہو جاتی کہ تم محفوظ ہو یہاں، تب تک تم اکیلی باہر نہیں جاؤ گی. اور میں اپنی بات بار بار دہرانے کا روادار نہیں. وہ نیچے کو جھکتا اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا. ورنہ کیا کرو گے تم؟ وہ برمی سے اسے دیکھ رہی تھی. اپنے گھر لے آؤں گا اور واپس ہوٹل نہیں جانے دوں گا. مجھے جانتی بھی ہو تم. نہیں تو مطلب نہیں. وہ ہردرمی سے گویا ہوگا. بہتر ہوگا اپنی منگیتر کو سنبھالو تم. وہ جل کر کہتی پلٹ گئی. زیان کی پیشانی پر بل پڑ گئے. منگیتر سے تمہیں کیا؟ وہ اس کی پشت کو دیکھتا الجھ کر بولا. یہ یہاں بھی؟ اشال کے چہرے پر ناگواری ادئی. ہاں واپس آ جائے گی ہماری. وہ سانس کھانچ کرتا وہ بولا. کیوں؟ وہ تڑپ کر بولی. اسے مشام سے جلن ہو رہی تھی اور اس کا چہرہ بخوبی بتا رہا تھا. اشال میں ہر بات کی تفصیل بتاتا مناسب نہیں سمجھتا. وہ گوگلز آنکھوں پر لگاتا بولا. ہاں اپنی مرضی کے جواب ہی دیتے ہو. وہ کلس کر کہتی اس کے ہمراہ چلنے لگی. زیان کا اندازہ غلط تھا کہ مشام ان کے ساتھ واپس جائے گی. نہ جانے مشام کو زیان پر غصہ کیوں آ رہا تھا اشال کے ساتھ دے کر. زیان کے پکارنے کے باوجود وہ سرحد سے باہر نکلی اور کیب میں جا بیٹھی. مجھے نہیں جانا تم دونوں کے ساتھ کہیں. وہ گاڑی کا دروازہ بند کرتی ہوئی بولی. بہت ڈھیٹ ہو. وہ دانت پیستا ہوا بولا. اشال کے لب مسکرانے لگے. اچھا ہوا جو خود ہی پیچھے ہٹ گئی. وہ مشام کو گاڑی میں بیٹھتے دیکھ چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ لیے سرگوشی کرنے لگی. اب ہم بھی چلیں؟ جس کا آپ انتظار کر رہے تھے وہ تو اکیلی ہی چلی گئی. وہ زیان کی جانب چہرہ موڑتی ہوئی بولی. پارکنگ میں آ جاؤ. اسے مشام کی اس حرکت پر رہ کر غصہ آ رہا تھا. عمل یوں ہی آدھی رات میں کیوں گئی صائم؟ میں صبح بھی تم سے پوچھ رہی تھی. ان کے دل میں صبح سے ہول اٹھ رہے تھے. وہ میرے ساتھ خوش نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ میں اسے خوش نہیں رکھ پایا. وہ لیپ ٹاپ سامنے رکھے اس پر انگلیاں چلا رہا تھا. کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھنے لگی. ماما آپ پوچھتی تھی نا مجھ سے کہ ہم
خوش ہیں یا نہیں؟ وہ ہاتھ رو کر اندر لگا. ہاں. وہ تشویش سے اسے دیکھ رہی تھی. نہیں خوش ہم، اور میں عمل کی زندگی کا مزید حصہ خراب نہیں کرنا چاہتا. وہ گہری سانس لیتا پھر سے اسکرین کو دیکھنے لگا. کیا مطلب ہے تمہارا سائم؟ وہ کہتی ہوئی اس کی بائیں جانب آ بیٹھی. ماما ہم اب ساتھ نہیں رہ سکتے. ضروری نہیں کہ بڑوں کے لیے فیصلہ ہمیشہ درست ثابت ہوں. وہ تحمل سے سمجھانے لگی. ہم دونوں نے کوشش کی اس رشتے کو نبھانے کی، مگر ماما جب دل ہی راضی نہیں تو پھر کیسے دل سے کوشش کی جائے؟ وہ چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھنے لگا. روبینہ خاموش دکھ سے اسے دیکھ رہی تھی. کوشش بھی کر کے دیکھ لی ہم نے، کوئی فائدہ نہیں. جب دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہی نہیں، محبت کے بغیر کوئی بھی رشتہ سانس نہیں لے سکتا ماما. وہ ان کے ہاتھ پکڑتا ہوا بولا. لیکن بیٹا یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. اور نفیسہ بھی، شاکر بھائی، وہ لوگ کیا سوچیں گے؟ کہیں میل جول ختم نہ کر دیں ہم سے ہمیشہ کے لیے. انہیں نئی پریشانی نے آن گھیرا. ایسا کچھ نہیں ہوگا. ہم دونوں کی باہمی رضامندی سے علیحدگی ہو رہی ہے. شادی تو باہمی رضامندی سے نہ ہو سکی، لیکن یہی صحیح. ایک خلش سی تھی اس کے لہجے میں. روبینہ کا جو شک تھا وہ درست ثابت ہوا، مگر نوبت طلاق تک آ جائے گی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. میں اماں سے بات کرتی ہوں. انہیں کچھ سمجھ نہ آیا تو کہتی ہوئی کھڑی ہوگی. آپ اسے مجبور نہیں کریں گی، نہیں یہاں واپس بلائیں گی. ماما اسے بھی حق ہے اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کا. ہمارے لیے وہ کب تک اپنی خوشیوں کی قربانی دیتی رہے؟ وہ جانے لگی تھی مگر سائم کا ان کا ہاتھ پکڑنے پر رک گئی. وہ اس کی بات پر سوچ میں پڑ گئی. وہ پہلے ہی بن مانگے ہمارے لیے بہت کچھ کر چکی ہیں ماما. اس سے مزید امتحان مت لیں، جانے دیں اسے. وہ یاد سے انہیں دیکھ رہا تھا. اچھا میں ایسا ویسا کچھ نہیں کہتی. وہ نہ چاہتے ہوئے مان گئی. میرے لیے بھی عمل کی خوشی عزیز ہے. وہ مدھم آواز میں بولی. بس اب اس کی خوشی کو مد نظر رکھنا ہے آپ نے. اس نے کہتے ہوئے روبینہ کا ہاتھ چھوڑ دیا. وہ سر اس بات میں ہلاتی وہاں سے چلی گئی. سائم لب دانتوں تلے دبائے کمرے کو دیکھنے لگا. تمہاری کمی محسوس ہو رہی ہے شاید مجھے. وہ معدوم سا مسکرایا. میری دعا ہے عمل تمہیں ایسا انسان ملے جو میرے دیے ہوئے زخموں کو ایسے بھر دے جیسے وہ کبھی ملے ہی نہیں تھے. وہ دعا کرتا کی پیڈ پر انگلیاں چلانے لگا. بیٹا تمہارا آخری فیصلہ یہ؟ شاکر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے. جی بابا، میں مزید سائم کے ساتھ نہیں رہ سکتی. وہ سارے لاتی ہوئی بولی. اگر چاہو تو کچھ وقت لے لو، ایک بار پھر سوچ لو. یوں ایک دم سے رشتہ ختم کرنا بھی کوئی عقل مندی نہیں. نفیسہ نے اسے ٹوکا. نہیں امی، اگر وہ ایسا نہیں چاہتی تو سوچنا کیوں؟ کوئی زبردستی نہیں ہوگی. شادی کے وقت عمل نے ہماری فیصلے کے آگے سر جھکایا تھا. اب ہمارا فرض بنتا ہے ہم اس کے فیصلے کو ترجیح دیں. وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولے. روبینہ کیا کہہ رہی تھی؟ انہوں نے بات بدل دی. یہی سب پوچھ رہی تھی. وہ اسپاٹ چہرہ لیے اس کی جانب دیکھنے لگی. تو تم نے کیا کہا پھر؟ وہ ساری لاتی بولی. میں نے اپنا فیصلہ بتا دیا انہیں. کوئی اعتراض نہیں کیا خالہ نے؟ کہتی جس میں تمہاری خوشی اسی میں میری خوشی. وہ شاکر سے الگ ہوتی ہوئی بولی. آپ دونوں باتیں کریں، میں یہ کال سن کر آیا. وہ فون ٹیبل سے اٹھا کر کہتے چلے گئے. اچھا پھر اگر تمہارا فیصلہ اٹل ہے تو میں بھی تمہیں مجبور نہیں کروں گی. وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گئی. دادو بس جلد از جلد اس معاملے کو ختم کروا دے. میں مزید ڈپریشن میں نہیں رہنا چاہتی. وہی پرانی نارمل زندگی چاہتی ہوں میں. ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی. فکر مت کرو، میں فون کرتی ہوں روبینہ کو. اور کل تم کالج بھی جاؤ. ایسے سارا دن میں یہ سب دماغ میں چلتا رہتا ہے. جاؤ گی تو فریش ہو جائے گا ذہن بھی. وہ نرم لہجے میں کہتی اس کے بال سہلانے لگی. تھینک یو دادو. وہ ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتی ہوئی بولی. نفیسہ نے مسکرانے پر اکتفا کیا. آپ کو سر بلا رہے ہیں؟ مہدی اس کے سامنے آتا ہوا بولا. مجھے؟ مشائم نے اپنی جانب اشارہ کیا. جی آپ کو. وہ زور دے کر کہتا چل دیا. وہ جیمسی گئی اپنی حرکت پر. جی سر. وہ واضح نوک کر کے اندر آ گئی. کس بات کا کمانڈ ہے تمہیں؟ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ رکا. دونوں ہاتھ میں ڈال رکھے تھے. چہرے پر غصہ نمایاں تھا. میں نے کیا کیا؟ وہ انجان سی بنی. تمہیں کیا لگتا ہے مجھے شوق ہے تمہارے پیچھے آنے کا یا تمہارا محافظ بننے کا؟ وہ نیچے کو ہوتا دانت پیسنے لگا. مشائم کا قد کچھ چھوٹا ہونے کے باعث اسے جھکنا پڑتا تھا. اس نے 2 قدم الٹے اٹھائے اور فاصلہ بڑھا دیا. مجھے کسی بات کا گمان نہیں. میں جیسے پہلے اپنے سارے کام خود کرتی تھی ویسے ہی اب بھی کر رہی ہوں. وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہوئی بولی. اس کی غصے سے مرعوب ہونے والی نہیں تھی وہ. حالات اب پہلے جیسے نہیں ہیں. ویسے تو بہت سمجھدار بنتی ہو. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تمہیں؟ یہاں اگر آ گئے وہ لوگ تمہیں ڈھونڈتے پھر گردن کی رگیں تنی ہوئی تھی. مشائم کی ڈٹھائی اسے مزید تیش دلا رہی تھی. یہ شاید اس کے درمی زیان کی ایگو کو ہرٹ کر رہی تھی. تو کیا کروں؟ ڈر کر چپ کر بیٹھ جاؤں یا تمہیں اپنا باڈی گارڈ بنا لوں؟ میرا نہیں خیال اتنا فضول وقت ہے تمہارے پاس. وہ سینے پر بازو باندھی بے رخی سے منہ پھیر گئی. مگر احتیاط تو کر سکتی ہو نا. اور تمہیں کیا ضرورت ہے روز مارکیٹ جانے کی؟ جو چاہیے ایک ہی بار جا کر لے آؤ. اس کی بازو پکڑ کر سیدھا کرتا ہوا بولا. دروازہ بنا دستک کے کھلا اور اشال کا چہرہ دکھائی دیا. مس اشال آپ نے نظر رکھی ہوئی ہے کہ جب مشائم میرے آفس میں آئے گی آپ پیچھے پیچھے چلی آئیں گی؟ وہ عطل وسا غصے کو ضبط کرتا ہوا بولا. مگر سرخ ہوتا چہرہ سب بیان کھا رہا تھا. اشال کی نگاہ مشائم کے بازو پر تھی جو کہ زیان کی گرفت میں تھا. سوری. وہ کہہ کر چلی گئی. یہ سچ تھا وہ جان بوجھ کر آئی تھی کیونکہ اس نے مشائم کو جاتے دیکھ لیا تھا. مشائم نے جھٹکے سے اپنے بازو آزاد کروائے. جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اسے دو، مجھے نہیں.
وہ سر لہجے میں کہتی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ زیان بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنے تنے و اعصاب پر قابو پانے کی کرنے لگا۔ اس کے علاوہ کوئی کام تھا تو بتا دو۔ وہ رکی اور پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ آف ہونے کے بعد آفس سے نکلنے والی تم آخری امپلائی ہونی چاہیے۔ وہ اپنا غصہ اس طرح نکال رہا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ سمجھ نہ سکی۔ مطلب یہ کہ جب تک پورا آفس خالی نہیں ہو جاتا تم تب تک نہیں جا سکتی۔ اینڈ پر تم جاؤ گی۔ وہ چبا چبا کر کہتا اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس طرح مجھے باہر کہیں جانے کا موقع نہیں ملے گا؟ وہ اس کی حماقت پر ہنسی۔ زیان خاموش رہا۔ ایک بات تمہیں بتا دوں میں زیان حیدر کہ مارکیٹ اور ریسٹوران رات دیر تک کھلے رہتے ہیں۔ جو 1 گھنٹے کا ریلیف تم نے مجھے دیا تھا وہ واپس بھی لے لو۔ تب بھی رات کے 12 نہیں بج سکتے اور میں اس کے بعد بھی آرام سے جا سکتی ہوں جہاں مجھے جانا ہو۔ وہ جلانے والی مسکراہٹ لیے بولی جاؤ جہاں جانا ہے تمہیں۔ وہ جل کر بولا تھینک یو سر۔ وہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ میری نرمی تمہیں راس نہیں آ رہی؟ وہ سر اس بات میں ہلاتا ہوا بولا تمہیں اسی بے زیان کی عادی ہو اور شاید وہی سوٹ کرتا ہے تمہیں۔ وہ فائل زور سے بند کرتا ہوا بولا اور مشام اس کا موڈ مزید خراب کر چکی تھی۔ بیٹا تمہارا فیصلہ بالکل درست ہے۔ روبینہ اس کے ہمراہ بڑے صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی دکھ تو ہمیں بھی بہت ہے مگر جب ہم دونوں بچے ہی خوش نہیں تو پھر ساتھ رہنے کا مطلب؟ نازیہ نے بھی گفتگو میں حصہ ڈالا۔ جی پھوپھو میں نے بھی بس اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ تنہا لیا۔ وہ خاصا پرسکون نظر آ رہا تھا۔ ہو سکتا اللہ نے عمل کیسے کی خوشیاں کہیں اور لکھی ہوں۔ نازیہ نے روبینہ کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ جی بالکل عمل مجھے بیٹیوں کی مانند عزیز ہے۔ اگر میری بیٹی خوش نہیں تو میں کیسے اسے یہاں رہنے پر مجبور کرتی، اس لیے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا اس سے۔ وہ نازیہ کو دیکھتی سائم کو دیکھنے لگی۔ مبادلہ صفائی پیش کر رہی ہوں۔ بہت اچھا کیا آپ نے، ورنہ وہ یہی سوچتی کہ ہم کتنے خوش غرض ہیں، اپنے مفاد کے لیے اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ وہ جیکٹ کی جیب سے ہاتھ نکال کر کپ اٹھانے لگا۔ لیکن کچھ بھی کہیں عمل ہے بہت اچھی۔ جس بھی گھر میں جائے گی اسے جنت بنا دے گی۔ میرا کوئی بیٹا ہوتا تو مجھے نہیں پتا نا۔ میرا کوئی بیٹا ہوتا تو میں ہی لے جاتی اسے اپنے گھر میں۔ وہ مسکرائیں تو روبینہ بھی مسکرانے لگی۔ بات تو کھری ہے، ہماری عمل ہیرا ہے۔ روبینہ تائیدی انداز میں سر ہلانے لگی اور ہیرے کی پہچان اصل جوہری کوئی ہو سکتی ہے؟ نازیہ مڑ کر وال کلاک دیکھتی ہوئی بولی بس نصیب کی بات ہے، انسان قسمت کے آگے بے بس ہے۔ جتنا اس کا ساتھ لکھا تھا وہ وقت ختم ہو گیا، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے، بس یہی دعا ہے میری۔ روبینہ نرم لہجے میں کہنے لگی شال نہیں آئی آفس سے؟ دیر نہیں ہوگی کافی؟ نازیہ کا سوال سائم سے تھا۔ ٹائم تو اوپر ہو گیا، رکے میں فون کر کے پوچھتا ہوں۔ وہ کہتا ہوا پینٹ کی جیب سے فون نکالنے لگا۔ ہاں پوچھو تو، اگر کہیں جانا ہے تو مجھے بتا دیتی، آج تو کوئی فون ہی نہیں آیا اس کا۔ وہ فکر سے کہتی اپنا فون چیک کرنے لگی۔ کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہو، روبینہ نے انہیں تسلی دی۔ ہاں بھائی کدھر ہو؟ فون اٹھاتے ہی سائم بول اٹھا یار وہ ٹریفک بہت ہے، بس راستے میں ہوں میں۔ وہ ان کی نگاہ دوڑاتی بولی جہاں ٹریفک کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اچھا آ جاؤ، وہ پریشان ہو رہی ہے، ماما سے کہو پریشان مت ہوں، میں آ رہی ہوں بس۔ اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ آ رہی ہے، ٹریفک میں پھنس گیا۔ وہ فون بند کرتا نازیہ کو دیکھنے لگا۔ چلو اب مجھے فکر نہیں، بات ہو جائے تو دل پرسکون رہتا ہے۔ وہ اپنا کپ اٹھاتی ہوئی بولی طلاق کے پیپرز کے لیے میں نے وکیل کو کہہ دیا، میں اب ذرا جم کے لیے جا رہا ہوں، شاید دیر ہو جائے، آپ سو جانا۔ وہ کپ رکھ کر روبینہ کے سر پر بوسہ دینے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے سارے لا دیا۔ وہ ایک مسکراہٹ نازیہ کی جانب اچھالتا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اشارات کی پشت سے آنسو صاف کرنے لگی۔ مجھے نہیں پسند یہ مشائم، اتنی بری لگتی ہے، میرا دل کرتا اسے کہیں دور چھوڑ آؤں۔ وہ کہتی بے چینی سے ٹہلنے لگی اور ویسے زیان نہ جانے کیوں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ وہ جھنجلا کر بولی کچھ دیر بعد کوئی اکا دکا گاڑی وہاں سے گزر جاتی، مجھے زیان سے بات کرنی ہوگی، وہ اسے آفس سے نکالے یا کچھ بھی کرے، مگر میں اسے دیکھنے کی متحمل نہیں ہوں۔ وہ آدمی انداز میں کہتی رک گئی۔ یہی بیسٹ ہے، بات کرنی ہوگی مجھے، آخر میرا بھی حق ہے اس پر۔ وہ واپس گاڑی کی سمت قدم اٹھانے لگی۔ تمہیں جانا ہوگا ہماری زندگی سے، جب سے تم آئی ہو ایک پل کا سکون نہیں ملا مجھے۔ وہ کوفہ سے کہتی گاڑی میں بیٹھی۔ سردی کے باعث ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو چکے تھے مگر اس وقت اسے ٹھنڈ کا احساس نہیں تھا، جلن کا احساس باقی ہر احساس پر قابض ہو چکا تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور زناٹے سے بگھا لے گئی۔ وہ پھر آفس کے بعد مارکیٹ میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ ہوٹل میں کون سی چیز رکھوں گی میں، کمرہ بھی اتنا چھوٹا ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم وہیں رک گئی۔ میڈم راستہ دیں، اسے مردانہ آواز پر گھبرا کر سائڈ پر ہو گئی۔ کوئی نہیں تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتی خود کو تسلی دینے لگی۔ وہ اویس کی آواز سے مماثلت رکھتی تھی۔ واشنگ مشین لینے سے پہلے مجھے کوئی فلیٹ دیکھنا ہوگا۔ وہ لب کاٹتی واپس دروازے پر پلٹ گئی۔ فلیٹ کے لیے مجھے کسی ڈیلر سے ملنا ہوگا۔ وہ فون نکالتی ہوئی بولی فیس بک پر دیکھتی ہوں کسی ڈیلر کا نمبر یا ایڈ وغیرہ۔ وہ اسکرین پر انگلی چلاتی ہوئی بولی ہوٹل جا کر دیکھتی ہوں۔ وہ فون بیگ میں ڈالتی ٹیکسی دیکھنے لگی۔ کتنی مشکل ہو رہی ہے مجھے، وہ آدھے گھنٹے سے فیس بک کو دیکھ رہی تھی، اب کل جا کر ان دونوں ڈیلر سے ملنا ہوگا۔ اس نے جھجری لی، اتنی سکون سے زندگی گزر رہی تھی،
اگر پھپھو لوگ یہ سب نہ کرتے، سب کچھ ہونے کے باوجود میں کوڑی کوڑی کی محتاج ہو گئی ہوں۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ فلیٹ کا ایڈوانس فرنیچر ابھی تو میں کچھ بھی نہیں لے سکتی، وہ کہتی ہوئی لیٹ گئی، نگاہیں اوپر چھت پر تھیں۔ مجھے کپڑے خود ہی ہاتھ سے ہی دھونے ہوں گے فی الحال۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اوپر کرتی انہیں دیکھنے لگی۔ چائے تک نہیں بنائی تھی میں نے، اور اب اس نے سانس خارج کرتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کپڑے دھونے پڑے ہیں، پھر پریس بھی کروں، اس نے کہتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ بے ساختہ زیان کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا گیا۔ نہ جانے مجھے تم اتنے برے کیوں لگنے لگ گئے ہو؟ اور آواز اتنی مدھم تھی کہ مشکل اس کی اپنی سماعت تک پہنچ سکی۔ شاید مجھے تمہاری منگنی ہونے پر غصہ ہے، شاید کچھ ٹوٹا ہے اندر جسے فی الحال میں دیکھنا نہیں چاہ رہی۔ وہ کچھ کہتی اٹھ بیٹھی۔ فی الحال میرے پاس لینے کو اور بہت ساری ٹینشن ہے، زیان نامی ٹینشن مجھے ابھی نہیں لینی۔ وہ بکھرے بال ٹھیک کرنے لگی۔ ہیٹر بھی نہیں ہے یہاں، وہ خفگی سے کہتی الماری سے کمبل نکالنے لگی۔ جب سے آئی ہو اپنے کمرے میں قید ہو، کیا کر رہی ہو تم؟ وہ دروازہ کھول کر اندر آتی ہوئی بولی۔ اوہو دادو، ڈرا دیا مجھے۔ وہ حنک زدہ سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ دادی کا کوئی خیال ہے تمہیں؟ وہ تیکھے تیور لیے آگے بڑھی۔ کیوں؟ اب میں نے کیا کر دیا؟ وہ منہ کھولے انہیں دیکھنے لگی۔ دوپہر سے اپنے کمرے میں بند ہو، باہر نکلنے کا نام نہیں لے رہی۔ وہ سخت خائف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دراصل میری کلیگ نے اپنے کچھ پیپرز مجھے دے دیے چیک کرنے اور رزلٹ بنانے کے لیے، بس وہی کر رہی ہوں۔ وہ پیپرز اٹھا کر انہیں دکھانے لگی۔ تم کیوں دوسرے کو کام کرتی پھیری ہو؟ اور اس نے گھورا۔ دادو، اس کی شادی ہے، اس لیے ٹائم نہیں مل رہا اسے، اور رزلٹ میں تاخیر ہونے پر باتیں سننی پڑتی ہیں اسے ایڈمنسٹریشن سے، اس لیے میں نے یہ ذمہ داری لے لی۔ بولتے بولتے عمل کے چہرے پر وہ نارمل تاثر غائب ہو گیا جو کچھ دیر قبل دکھائی دے رہا تھا۔ اچھا لاؤ پھر میں چیک کرتی ہوں۔ وہ اس کا موڈ ٹھیک کرنے کو بولی۔ آپ کیسے؟ وہ ہنسی۔ میں کیوں نہیں؟ اب اتنے بھی جاہل نہیں تمہاری دادو، میٹرک تو کی ہے اپنے زمانے کی۔ وہ تفاخر سے بولی۔ عمل پھر ہنسنے لگی۔ دادو، میں ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس کی پیپر چیک کر رہی ہوں، آپ رہنے دیں۔ وہ خود کو ہنسنے سے باز رکھ رہی تھی۔ شرم نہیں آتی؟ دادی پر ہنس رہی ہو؟ وہ اسے آڑے ہاتھوں لیتی ہوئی بولی۔ نہیں، میں آپ پر تو نہیں ہنس رہی۔ وہ مجھے نہ ایک بات یاد آ گئی تھی۔ اس نے بہانہ بنایا۔ اب اٹھو، کھانا لاؤ، کب سے بھوک لگی ہے مجھے۔ تمہیں تو کوئی خیال ہی نہیں، وہ روٹے پن سے کہتی رخ پھیر کر بیٹھ گئی۔ ایسے ہی خیال نہیں میری پیاری دادو، میں خود گرم کر کے لاؤں گی۔ وہ اٹھی اور ان سے لپٹ گئی۔ نفیسہ مسکرانے لگی۔ وہ اسے پہلے کی طرح نارمل دیکھنا چاہتی تھی، زندگی سے بھرپور۔ بس مجھے 2 منٹ دے۔ ایسے گئی اور ایسے آئی میں، وہ چٹکی بجا کر کہتی سلیپر پہننے لگی۔ دھیان سے جانا، اور اگر کوئی اور مسئلہ نہ بنا دینا۔ وہ اس کی تیزی پر ہمیشہ ایسے ہی تبصرہ کرتی ہیں۔ عمل ہنستی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ بس میری بچی کی مسکراہٹ ہمیشہ ایسے رہی۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی۔ آج تمہاری شادی تو نہیں؟ اسد اسپیکر پر لگے گانے سنتا ہوا بولا، اتنی تیز آواز کے باعث اسے چیخنا پڑ رہا تھا۔ اسپیکر پر گانے لگے ہوں تو مطلب شادی ہے؟ واہ کیا لاجک ہے تم پاگلوں کی! زیان سر پیٹ کر رہ گیا۔ پہلے تو تم نے کبھی نہیں لگایا، آج کیوں مجنوں بنے بیٹھے ہو؟ زیان نے ابھی گانا بدل کر نصرت کی غزل پلے ہی کی تھی کہ اسد نے ہانک لگائی۔ محفل سجانے والے بنو، بگاڑنے والے نہیں، وہ جل کر بولا۔ ہاتھ میں پکڑا سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دیا۔ یار یہاں کیا طوفان آیا ہے؟ سائم دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ لو، تیسرا ایڈیٹ بھی آ گیا ہمارا۔ زیان اسے دیکھتا ہنسا۔ یہ کس ڈاکٹر نے تمہیں مشورہ دیا ہے؟ وہ زیان کو گھورتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر نے؟ وہ نہ سمجھی کے عالم اسے دیکھنے لگا۔ یہی کہ ہمارے کان خراب کرو تاکہ پھر ہم علاج کے لیے جائیں اس ڈاکٹر کے پاس۔ وہ ناپسندیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زیان اس کی بات پر کھول کر ہنس دیا۔ اسد کو سمجھ نہیں آیا، جس کے باعث وہ دونوں کو دیکھنے لگا۔ اچھا یار یہ لو، بند کر دیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بٹن بند کر دیا۔ شکر ہے، اسد سانس خارج کرتا ہوا بولا۔ آج تم نصرت کیوں بنے ہوئے ہو؟ سائم سگریٹ کی ڈبی اتھراتا ہوا بولا۔ جب میں جم سے واپس آ رہا تھا تو رستے میں سنا تھا تم لوگ آ نہیں رہے تھے، تو بوریے سے بچنے کے لیے لگا لیا۔ وہ کش لیتا شانے اچکانے لگا۔ اچھا تو میں جا رہا ہوں چھٹیوں پر۔ اسد سگریٹ جلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہاں؟ دونوں کی جانب سے بے یک وقت جواب آیا۔ منائل کے ساتھ، گرمی تھی جب شادی ہوئی، اب ہنی مون اسکپ تو نہیں کر سکتے نا؟ وہ دانتوں کی نمائش کرتا بولا۔ صحیح ہے باس، موج کرو۔ سائم نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ تمہارا کیا بنا؟ آج بڑے دنوں بعد شکل دکھا رہے ہو، زیان کہتا ہوا سیدھا ہو گیا۔ عمل کو گھر چھوڑ آیا تھا میں، یہ تو بتایا تھا تمہیں۔ وہ باری باری دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں نے سر ہلایا۔ وکیل کو کہہ دیا طلاق کے لیے، جس دن پیپر تیار ہو جائیں گے مل جائیں گے، اس نے کہہ کر سگریٹ ہونٹوں میں دبا لی۔ اور بھابھی کے گھر والے یا تمہارے گھر والے آسانی سے مان گئے؟ اسد کی جانب سے سوال آیا۔ ہاں، جب انہیں ساری بات معلوم ہوئی تو کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ سائم کی بات پر زیان سر ہلانے لگا۔ چلو جو ہوا تمہاری قسمت۔ زیان دوسرا سگریٹ نکال رہا تھا۔ کچھ کھانے کو منگواؤ، مجھے بھوک لگی ہے بہت۔ سائم نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسل لی۔ باہر سے آرڈر کرتے ہیں، اسد نے کہتے ہوئے اپنا فون نکالا۔ گڈ آئیڈیا، زیان نے اس کی تائید کی۔ مجھے جلدی چھٹی چاہیے آج، وہ اس کے سامنے بیٹھتی ہوئی بولی۔ تو میں کیا کروں؟ وہ کھڑ کر بولا۔ زیان مشام نے اسے گھورا۔ باس ہوں تمہارا میں، انداز جتانے والا تھا۔ ہاں تو میں کہہ رہی ہوں مجھے جلدی جانا ہے۔
وہ خفگی سے اپنی بات دہرانے لگی۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے دونوں ابروج کہے۔ تمہیں اس سے کیا؟ اس نے الٹا سوال لگا۔ جاؤ لے لو چھٹی جس سے لے سکتی ہو، وہ کہہ کر فائل اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ مجھے ایک فلیٹ دیکھنے جانا ہے، وہ سوچتی ہوئی بولی۔ کیوں؟ ہوٹل میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہاں ضرورت کی ہر چیز موجود نہیں، گھر والا حساب تو نہیں ہوتا، اور ویسے بھی میں باہر کا کھانا کھا کے تھک چکی ہوں۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ اچھا جاؤ، اسے سر لا دیا۔ آج تو ٹھیک ہے، اور باقی دن؟ وہ کھڑی ہوگی۔ باقی دن کیا؟ وہ بظاہر فائل کو پڑھ رہا تھا۔ جو سزا سنائی ہے تم نے مجھے دیر سے جانے کی۔ وہاں کے سکیڑ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جوں کی توں برقرار ہے۔ اب تم جا سکتی ہو۔ صد مہری سے جواب آیا۔ مشائم کا منہ کھل گیا۔ کتنے بے مروت ہو تم! وہ کہے بنا رہ نہ سکی۔ کیوں کہ تمہیں نرمی راس نہیں آتی؟ وہ مسکرایا۔ وہ ناک چڑھاتی وہاں سے چلی گئی۔ فلیٹ چاہیے میڈم کو؟ وہ فائل بند کرتا پرسوچ انداز میں بولا۔ کچھ کرنا پڑے گا، ایسے لاوارث نہیں چھوڑا جا سکتا تمہیں۔ وہ فون اٹھاتا بولا۔ ہاں سد ایک کام تھا۔ وہ چیئر گھما کر گلاس وال سے باہر دیکھنے لگا۔ تمہارا وہ جو گھر ہے وہ فارغ ہے، شاید رینٹ پر دیا ہے تم نے؟ وہ دو انگلیوں سے پیشانی مسلتا بولا۔ ہاں رینٹ پر دیا ہے۔ کیوں؟ وہ متعجب سا بولا۔ اس کا ایک پورشن چاہیے مجھے، اور رینج مناسب ہو مل جائے گا، یا تیل یہ پورا گھر بھی مل جائے گا؟ تو حکم کر، کب چاہیے؟ میں ابھی خالی کروا دوں گا۔ اسد کی بات سن کر اس کی گردن فخر سے سیدھی ہو گئی۔ جتنی جلدی ممکن ہو کروا دے، اور ایڈوانس وغیرہ؟ یکدم اس کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ ایڈوانس کو چھوڑ، جتنا رینٹ ہو بس دینا اپنی خوشی سے، تجھ سے اب میں نے حساب کتاب کرنے ہیں۔ وہ برہم ہوا۔ اچھا چل ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، پھر تفصیل میں بتاؤں گا حساب کتاب سارا۔ اس نے مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا۔ ہے تو میرے گھر سے دور، مگر محفوظ رہو گی تم وہاں اوپر والے پورشن میں، اور فیملی ہوگی تو اکیلی بھی نہیں رہو گی تم۔ بس یہ ٹھیک ہے۔ وہ اب کافی حد تک مطمئن ہو چکا تھا۔ ایک چکر تم بھی لگا لینا، اپنی تسلی کر لینا، تاکہ یہ آئیڈیا تمہیں تمہارے کسی آپشن سے زیادہ بہتر لگے۔ وہ خود کلامی کرتا مشائم سے مخاطب تھا۔